کیپٹل ہے اس کے پاس ہمارا گھر ہے. یہ تھا بریف انٹروڈکشن. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو آج جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ مسیحی خاندانوں کو کون سے مسائل کا سامنا ہے اور ان کا مسیحی حل کیا ہے. ایشوز فیسنگ Christian families and a Christian response to them. اس پہ ہم بات کریں گے. اور اگرچہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو فیملیز کو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو تو ایک جیسے ہی فیس کرنے پڑتے ہیں, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ہر کلچر اور کنٹری کے اپنے اسپیسیفک اور اسپیشل ایشوز ہوتے ہیں. تو میں آج امریکہ میں ایز اے کرسچن فیملی, چاہے آپ پاکستانی یا انڈین بیک گراؤنڈ سے ہیں یا وائٹ ہیں, لیکن آپ کرسچن ہیں, آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے ان پہ بات کروں گا. یہ چیلنجز ایک حد تک نان کرسچنز کے لیے بھی ہیں, لیکن ہم اسپیسیفکلی کرسچنز پر فوکس کریں گے. لیکن ہمارے لیے جو خوشخبری کی اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ ایشوز موجود ہیں, مسائل ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح میں we also have an answer to these issues. تو ہم نے پریشان نہیں ہونا. جب میں ون بائی ون مختلف چیلنجز کا ذکر کروں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بعد ان کا حل کیا ہے, کرسچن سولوشن کیا ہے, میں اس کی طرف بھی آؤں گا. پہلا حل امریکہ میں ایز اے کرسچن فیملی جو آپ کو آج کے امریکہ میں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کہ we live in a non-Christian culture. وہ زمانہ گزر گیا جب امریکہ ایک کرسچن کنٹری ہوا کرتا تھا. میں نے امریکہ کی ہسٹری تھوڑی سی پڑھی ہے اور نو ڈاؤٹ کہ کرسچینٹی کا ایک بڑا ہی کی رول ہے اس ملک کی فاؤنڈنگ میں, لیکن اسپیشلی سنس دا 1960s جب فریڈم ریولوشن آیا, سیکشول ریولوشن آیا, تب سے امریکہ پروگریسیولی جو ہے ایک سیکولر کنٹری بنتا جا رہا ہے. اور اب اگرچہ امریکہ میں مذہب کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد کرسچنز کی ہے, لیکن امریکن میڈیا, امریکن جو فلم انڈسٹری ہے, ہالی ووڈ, امریکن اکیڈمی جس سے مراد ہے جو یونیورسٹیز ہیں, اور امریکن کلچر, خاص طور پہ جو سپریم کورٹ ہے, ابھی تو چلے فی الحال وہ کنزرویٹو ہے, لیکن سنس 1960s وہ لبرل تھی. تو اس وجہ سے امریکہ کلچرلی has become largely a non-Christian country and in some sectors even anti-Christian country. تو یہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کی پرورش مسیحی اقدار اور تعلیمات, کرسچن ویلیوز اینڈ ٹیچنگز, ان کے مطابق کرنا ایک چیلنج ہے, کیونکہ جو میجورٹی کلچر کی ٹیچنگز اور ویلیوز ہیں ان کا ڈیفینیٹلی بچوں پر اثر ہوتا ہے جب وہ اسکول جاتے ہیں, جب وہ کالج یعنی یونیورسٹی جائیں گے, اور اس کے علاوہ جب سوسائٹی میں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مکس ہوں گے. پاکستان میں جو ہے مسیحیوں کو اسلامی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں کے اسکول سسٹم میں اور کلچر میں جو ہے سیکولر آبجیکشنز اگینسٹ کرسچینٹی آر ریزڈ, اور ایسی ویلیوز ہیں جن کا میں آگے چل کے تفصیل سے بھی ذکر کروں گا, جو والدین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسے سوالوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. Christianity is seen as old-fashioned by many progressive secular people, اور nominal Christianity پاکستان کی طرح امریکہ کا بھی ایک مسئلہ ہے. سب لوگ جو کہتے ہیں وہ کرسچن ہیں وہ ہے نہیں, اور liberal Christianity اور progressive Christianity جس میں آپ کی biological identity کیا ہے, transgender issues, جو ہے LGBTQ issues, یہ سارے پیرنٹس کو اب فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اور پچھلے دنوں میں ایک پاکستان کے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں نجم سیٹھی, ان کے پروگرام, ان کا وہ سمر ٹیم پروگرام بھی آتا ہے سیٹھی سے سوال. تو چڑیا
ان کا وہ ایک بڑا مشہور ہے، چڑیا نے مجھے یہ بتایا، تو ان کا بیٹا علی سیٹھی یہاں رہتا ہے نیو یارک میں، اور وہ بڑا لبرل ہے، وہ میوزک بھی لکھتا ہے، وہ گاتا بھی ہے، اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ وہ چل رہی تھی خبر کہ ہی از اے گے۔ اب پاکستان جیسے ملک میں کسی بھی پیرنٹس کے لیے، اور اگر خاص طور پہ مسلم پیرنٹس کے لیے یہ، اور پورے ملک میں آپ کو جب لوگ جانتے ہو، آپ ایک مین سٹریم ٹی وی چینل پہ آتے ہیں اور پتا چلے جی آپ کا بیٹا گے ہے، تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن تو یہ پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج ہے، نان کرسچن کلچر۔ دوسرا، جب آپ لوگ یہاں رہتے ہیں یا امیگریٹ ہو کر آتے ہیں تو فائنینشیل پریشرز بھی ہیں۔ پاکستان میں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ چلیں گے آپ دولت مند ہیں، پاکستان کے اعتبار سے آپ واقعی دولت مند ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پر ایک غریب امریکی کی زندگی بھی پاکستان کے ایک امیر شخص سے سہولیات کے اعتبار سے بہتر ہے۔ مثلا اس کو بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو جو ہے دہشت گردی کا اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے، امریکی کو اگرچہ یہاں اسکولوں میں وہ گن وائلنس کا ایشو ہے، اور کئی سہولیات ہیں، جو جسٹس سسٹم ہے یہاں بہتر ہے، لیکن ہم حیران تھے۔ ہم 2 ماہ کے لیے ہم نے پینسلوینیا میں ایک اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیا ہے ایز اے فیملی، جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم حیران تھے کہ پچھلے سالوں کی نسبت جب ہم گروسری شاپنگ کے لیے گئے اور یا آپ گیس اسٹیشن سے گیس لی تو کتنی زیادہ مہنگائی ہوگی۔ تو انفلیشن ایک چیلنج ہے، مارٹگیج آپ نے گھر پہلے سیونگ کی تاکہ آپ وہ اکٹھے کچھ پے کر سکیں، پھر اس کے بعد آپ نے منتھلی مارٹگیج پے کرنا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کی منتھلی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ کرسچن سکول میں بھیج رہے ہیں اس کی جو فی ہے، اور اس طرح کے پریشرز یہاں بھی موجود ہیں، اور پیرنٹس فیل دیٹ۔ پھر آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ کا خواب ہے کہ ہمارے بچے صرف ہائی سکول نہ کریں بلکہ وہ کالج یعنی یونیورسٹی لیول میں جا کر پڑھیں، اس کے لیے سیونگ کرنا، یہ ایک پریشر ہے والدین پہ، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ والدین ملٹیپل جابز کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی نوکریاں کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ 2 3 جابز کر رہے ہیں۔ اس سارے ٹائم میں جن بچوں کے لیے والدین بڑی محنت کرتے ہیں نا، وہ ان بچوں کو لوز کر دیتے ہیں، کیونکہ کام کے دوران تاکہ امریکن ڈریم اچیو کر لیں کہ ہمارا اپنا ایک مڈل کلاس کمیونٹی میں گھر ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے بچوں نے یہاں یونیورسٹی لیول کی کم از کم تعلیم حاصل کی ہو، وہ کرتے کرتے کئی دفعہ والدین فائنینشیل نیڈز میٹ کرنے کے لیے یہاں کے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتے۔ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو جو ہسبینڈ تھا وہ صبح کوئی پتہ نہیں 7 سے 3 بجے تک جاب کرتا تھا، پھر جب وہ گھر آ جاتا تھا تو اس کی وائف جاب پہ چلی جاتی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ ہم میاں بیوی کو شاید ویکنڈ پہ بیٹھ کر آپس میں بات کرنے کا موقع ملتا تھا، تسلی نہ جڑی بیٹھ کے گل کری تھی۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، بچوں کا لاس ہوتا ہے، پھر میٹیریلزم فیملی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیسے ایز کرسچن پیرنٹس، ہسبینڈ وائف اور بچے ان کے ساتھ، ہم اپنے ریلیشنل بانڈز کو مضبوط رکھ سکیں اور ریگولر ایز اے فیملی کوالٹی ٹائم گزاریں۔ تیسرا چیلنج جو زیادہ پاکستان میں ہے لیکن یہاں بھی آ جاتا ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن ہم جو ساؤتھ ایشین فیملیز ہیں، کئی دفعہ شوہر اور بیوی اور جو بچے ہیں، فیملی ایشوز ان تک محدود نہیں ہوتے، گوروں میں عام طور پر ان تک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں بھی ہم کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان پسا ہوا ہے، ایک طرف سے ماں اس کو کھینچ رہی ہے، دوسری طرف سے بیوی اس کو کھینچ رہی ہے۔ کئی دفعہ اس کی وجہ سے خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک فیملی کو میں جانتا ہوں، وہ لڑکا پاکستانی ہے اور اس کی بیوی جو تھی وہ یہاں گوری تھی، تو اس کی بہن آ گئی،
وہ پریگننٹ تھی, ان کے پاس امریکہ کا ویزا تھا, انہوں نے سوچا کہ چلیں ہمارے وہ جو ہے اپنا بچے امریکہ میں ڈیلیور کرتے ہیں تاکہ نیشنلٹی مل جائے. تو اب پاکستان میں تو ہم وہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن وہ کوئی ڈیلیوری سے پتہ نہیں کوئی 4 ماہ پہلے یہاں آ گئی اپنے بھائی کے گھر میں. اب اس کی بیوی گوری تھی, اب وہ ہفتہ چلے 2 ہفتہ تو وہ برداشت کر لیں, 4 ماہ تو وہ بڑا ایک ان کو اس کے ہسبینڈ کو مطلب اس لڑکے کو پاکستانی کو بڑی مشکل کا سامنا تھا, کیونکہ اس کے ماں باپ, اس کی بہن وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اعتبار سے سوچ رہے تھے, لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ تو سمجھتی تھی شادی کے بعد ہر ایک سیپریٹ رہتا ہے. یہی ایشوز ہماری اپنی ساؤتھ ایشین فیملیز میں بھی اس طرح سے آتے ہیں. پھر اس میں رشتہ داروں کی لڑائیاں آ جاتی ہیں, پیسے کا آ جاتا ہے, جو پیسہ ہم کما رہے ہیں بیوی شاید چاہے گی کہ اب یہ پیسے ہم اپنے بچوں پر خرچ کریں, لیکن ہسبینڈ کی اپنی فیملی پاکستان میں ہے یا امریکہ میں اس کے والدین علیحدہ رہتے ہیں لیکن وہ بزرگ ہو گئے ہیں, یا اس کی چھوٹی بہن کیلیفورنیا میں رہ رہی ہے, اس کو کچھ پیسے چاہیے تو وہ ہمارے جس طرح کلچر میں ایک دوسرے کو ہم ادھار دے دیتے ہیں. تو یہ ایشوز جوائنٹ فیملی سسٹم کے یہاں بھی ہیں, اس کی برکتیں بھی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس کے چیلنجز بھی موجود ہیں. ایک اور چیلنج ہے فیملیز کو, کرسچن فیملیز کو, لیک آف اسپرچول ڈسپلن, اور اس میں پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. نومینل کرسچینٹی کا بڑا غلبہ ہے کہ نام نہاد مسیحی ہیں بہت سے لوگ, ایز اے فیملی سو چرچ ہی نہیں جاتے. جو چرچ جاتے ہیں وہ سنڈے کو چرچ چلے گئے, مہینے میں 2 دفعہ چلے گئے, لیکن کوئی فیملی پریئر نہیں ہے ٹوگیدر, کوئی فیملی بائبل ریڈنگ نہیں ہے بطور خاندان, ریگولر چرچ نہیں جاتے, اپنے بچوں کو باقاعدگی سے ببلیکل ویلیوز نہیں والدین سکھاتے, اور جو کلچرل ٹرینڈ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اس میں ہوتا گیا کہ جب ہم نئے امریکہ آتے ہیں یا یورپ میں, تو ہم چونکہ بڑے ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں, اس ایکسائٹمنٹ میں کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے ان میں بہت سی اچھی باتیں ہیں, اسی لیے تو ہم یہاں آنا پسند کرتے ہیں, لیکن بری باتیں بھی ہیں. اور کیسے ایز کرسچنز وی ہیو ٹو ٹیک دا بیسٹ آف دی امیرکن کلچر فار us individually and for our family, but we must say no to the bad parts of American life. اور یہ جو ڈسرنمنٹ ہے کئی دفعہ پیرنٹس اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. ایک ایشو نیکسٹ سلائیڈ جو ہے وہ ہے, اس اگلی سلائیڈ کرنا, وہ ہے کہ فادرز ناٹ ٹیکنگ دا لیڈ. یہ معاملہ پاکستان میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی. ایک ایشو جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ مور ویمن گو ٹو چرچ دین مین. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ فادرز جو ہیں they don't take initiative to take their children to church, they don't take initiative to raise their children in the faith. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بایولوجیکل فادر ہے وہی اپنے بچوں کا اسپرچول فادر بھی ہو. پاسٹر بعد میں آتا ہے یا اور اسپرچول لیڈرز بعد میں آتے ہیں, لیکن جو بایولوجیکل مدر ہے وہی اسپرچول مدر بھی ہو, اور جو بایولوجیکل فادر ہے وہی اسپرچول فادر بھی ہو. لیکن ہماری ساؤتھ ایشین فیملیز میں ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو بچوں کی پرورش ہے وہ سمجھا جاتا ہے یہ ماں کا کام ہے, یہ صرف اس کی جاب ہے, جو غلط سوچ ہے. اور میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا. فادرز کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں, آج کل زیادہ ٹائم اس پہ بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ گزار دیا, اور جو ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک میل رول ماڈل نہیں ملتا اسپرچول معاملات میں اور دیگر ایشوز ان لائف. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایبسنٹ فادر فگر, یہ وائٹ کمیونٹی میں بھی اس کا مسئلہ ہے, بلیک کمیونٹی میں تو امریکہ میں یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور ہماری کمیونٹی میں بھی یہ ہے, کیونکہ ہم میں کلچرلی ہم سمجھتے ہیں باپ کا کام باہر جا کے جاب کرنا ہے, ماں کا کام گھر کو سنبھالنا ہے. بچے چونکہ گھر میں ہوتے ہیں تو سارے یہ بچوں کی ذمہ داری ماں پہ ہونی چاہیے.
لیکن یہ درست سوچ نہیں ہے اور یہ چیلنج ہے, اور اس سے کئی دفعہ کپلز کے بیچ میں بھی ٹینشن پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میرا بیٹا 4 سال کا ہے, تو میں وہ جینٹل فادر ہوں, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو وہ میرا بیٹا 4 سال کا ہے, تو وہ بہت زیادہ نا شرارتیں کرنا شروع ہو گیا, بات نہ ماننی, منع بھی کرنا تو دیواروں پہ لائنیں لگا دینی, کبھی اپنی بڑی بہن سے لڑنا, کبھی چھوٹی سے. تو پھر میں نے سوچا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو بتانا شروع کیا کہ I am your papa, I am in charge, not you. اور اس کو میں نے لائٹلی اس کی بمی پہ اس نے ایک دو ایسی حرکتیں کی کہ اسپینکنگ بھی کی. اس کا یہ اثر ہوا ہے صرف 3-4 دنوں میں. وہ کوئی بھی اب کام اس نے کرنا ہو, کہیں لکھنا ہو, کہیں اسٹیکر لگانے, وہ پہلے مجھے آ کے پوچھے گا پاپا where can I do this, where I cannot do this. وہ اسٹیکر لگا رہا تھا, تو ہم وہ ایک رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, ان کا پینٹ خراب کر رہا, میں نے کہا یار یہ بل دو ہمیں پڑتا ہے بعد میں. اب وہ آج صبح میرے پاس آیا کہ پاپا میں یہ کہاں پہ لگاؤں کہاں پہ نہیں. پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو مطلب وہ ایک ووڈن وہ تھا, وہ بنک بیڈ تھا, میں نے کہا یہاں پہ لگا لو, یہاں سے ہم اتار بھی لیں. تھوڑا سا میں نے نوٹ کیا کہ ایز اے فادر when I started to take leadership role, تو میرے بیٹے کے اندر ڈسپلن پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو اب امیجن کریں اگر فادر لیڈ نہیں کرتا یا فادر ایبسنٹ ہے, تو وہ بچہ, اس بچے کو کون ایک ڈسپلنڈ اینڈ ریسپونسبل سٹیزن اور کرسچن بننے میں مدد دے گا. اور یہ ایک چیلنج ہے. یہ چیلنج نیگیٹو ایفیکٹس آف میڈیا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. یہ بھی آپ کو ملے گا. فلم اور ٹی وی کا بچوں پر بہت اثر ہوتا ہے, اور یہاں جن کے چھوٹے بچے ہیں آپ اس میں بھی کیئرفل ہوں کہ آپ کے بچے کون سے کارٹونز دیکھتے ہیں, کیونکہ ہر طرح کے کارٹونز اچھی ویلیوز پروموٹ نہیں کرتے. سوشل میڈیا کا اثر بچوں پر, انٹرنیٹ کا, جب بچے بڑے ہو گئے ہیں, ٹین ایج میں انٹر ہو گئے ہیں یا اب وہ ینگ ایڈلٹس ہیں, پورنوگرافی, یہ ساری چیزیں فیملی لائف کو ویکن کرتی ہیں. اور یہ پیرنٹس کے لیے چیلنج ہے کہ کس حد تک وہ اپنے بچوں کو فلم یا ٹی وی یا سوشل میڈیا, انٹرنیٹ استعمال کرنے دیں, کون سی چیزیں استعمال کرنے دیں, اور کہاں کہاں پروٹیکٹیو میجرز ہوں. ہوتا کیا ہے میڈیا میں, ہوتا کیا ہے کہ جو بچے فیملی ماڈلز ہیں وہ میڈیا سے سیکھتے ہیں. تو میڈیا میں اب کیا فیملی ماڈل ہے, اس میں تو یہ فیملی ماڈل بھی موجود ہے. پچھلے دنوں جب یہ فادرز ڈے تھا تو میرے ایک دوست وہ ہم سے ملنے آئے, تو وہ بتا رہے تھے کہ جس ریسٹورنٹ میں وہ گئے وہاں ایک بچہ تھا اور 2 فادرز تھے, ان میں سے ایک ماں تھی, حالانکہ وہ بھی تھا مرد ہی, اور ایک باپ تھا. تو اب یہ فیملی ماڈل نہ ہمارے لیے بیبلیکلی ایکسیپٹیبل ہے نہ کلچرلی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن آپ ہالی ووڈ فلمز دیکھ لیں, آپ یہاں کے ڈراماز دیکھ لیں, اس میں یہ چیز پروموٹ کی جاتی ہے جس میں سیم سیکس پیرنٹس, ایک یہ ماڈل ہے. ایک یہ ماڈل ہے کہ جناب جو ہے مرد اور عورت وہ 5 سال سے 7 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں, اب ان کے 2 یا 3 بچے ہیں, اب انہوں نے فیصلہ کیا ہم شادی کریں گے, تو بچے بھی ساتھ شادی میں شامل ہیں. لیکن ہمیں تو یہ فیملی ماڈل بیبلیکلی اور کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن آپ کی فلمیں, آپ کے ڈرامے پروگرام جس کو پروموٹ کرتے ہیں, اسکولوں میں جو مطلب جو پڑھایا جاتا ہے, خاص طور پہ جو پبلک سکولز ہیں, ان میں یہ ماڈل ایکسیپٹیبل ہے. پھر اسی طرح ویلیوز, ڈیورس, آپ ہالی ووڈ فلمیں, ڈرامے یہ سارا دیکھ لیں, اس کو کوئی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. بلکہ امریکہ تو اب ان ملکوں میں جہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈیورس پارٹیز آرگنائز کرتے ہیں ڈیورس کے بعد. تو یہ وہ ماڈلز ہیں جو میڈیا کے تھرو پروموٹ ہوتے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور چلڈرن فرام دیٹ. اور یہ بڑا چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے. اس لیے یاد رکھیں, بینگ اے پیرنٹ ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ایک گھر دے دیا رہنے کے لیے, ان کو ہم اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں, ان کی پسند کی چیزیں انہیں کھانے پینے پہننے کے لیے مل رہی ہیں, اور جو ہے ان کو شیلٹر اور فوڈ مل رہی ہے, اور وہ اسکول جا رہے ہیں. نہیں, رہائش اور کھانا تو جانور اور پرندے بھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اس میں تربیت جو ہے, ٹریننگ ایز پیرنٹس اینڈ اسپیشلی ایز کرسچن پیرنٹس, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. تو اس میں پھر یہ شامل ہے کہ آپ کے بچے, ان کو کس ٹائم تک ٹی وی
دیکھنے کی اجازت ہے, ان کو کب اور کون سی فلمیں دیکھنے کی اجازت ہے, ان کو سوشل میڈیا پہ فون پہ کیا دیکھنے کی اجازت ہے کیا نہیں, اور کتنی دیر تک, اور کب ان سے یہ چیزیں لے لینی چاہیے. اور ایسا کرنے سے ان کو کوئی ایموشنل ڈیمیج نہیں ہوگا, بلکہ آپ جتنے اسٹرکٹ ہوں گے آپ کے بچے میڈیا کے استعمال میں اتنے ڈسپلنڈ ہو جائیں گے. ادروائز میڈیا کی جو ایک بڑی پاور ہے, نیگیٹو پاور, وہ ہے اٹ میکس یو ایڈکٹڈ ٹو اٹ سیلف. ایک اور چیلنج ہے اسمارٹ فون اینڈ ڈیجیٹل ڈیوائسز. اس میں آج کے دور میں کیا ہے کہ پیپل ایگزسٹ ان دا سیم ہاؤس بٹ دے ڈو ناٹ لیو ٹوگیدر. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ایگزسٹنس ایک ہی کمرے میں ہے, بٹ they are existing together but not living together, کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا اپنا فون ہے. اور کئی دفعہ وہیں بیٹھے ایک دوسرے کی فیس بک کی تصویروں پر اور پوسٹس پر کمنٹ کر رہے ہیں, لیکن آپس میں بات نہیں کر رہے. ایک وہ تصویر ہے, وہ کاش مجھے وہ موقع نہیں ملا میں لگاتا, وہ اردو میں کسی نے فیس بک پہ لگائی تھی, میں نے وہاں سے وہ سیو کر لی, کہ ایک طرف کسی نے نا اپنے ڈاگی کو باندھا ہوا ہے, تو ساتھ ہی نا وہاں پر ایک ساکٹ ہے جس میں ایک آدمی اپنا جو ہے نا وہ چارجر پلگ ان کر کے نا بیٹھ کے تو اپنے موبائل پہ کام کر رہے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کر. تو ڈاگی کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں زبردستی باندھا گیا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے نا. تو اس میں یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں, اسمارٹ فونز ہیں, ان کے فائدے بھی ہیں. مطلب دنیا میں پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جابس ان کی وجہ سے ہیں. آپ اپنے گھروں میں, اور میں بھی, ہم سب واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں. یہاں جو خواتین ہیں جن کو کوکنگ کا شوق ہے وہ فوراً جناب یوٹیوب پر یا گوگل پر وہ کیا کہتے ہیں وہ ریسیپیز نکال لیتی ہیں. پھر ہمیں اب کیمرے نہیں خریدنے پڑتے. لیکن اس کے نقصان بھی ہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں, اور ہم یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں یہ ریئل ریلیشن شپس کی جگہ لے لیتی ہیں. اور ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے, ہم چرچ گئے ہیں, ہم باہر آؤٹنگ کے لیے گئے, ہم ویکیشن پہ گئے ہیں, لیکن ہم سب ایکچولی آپس میں ٹائم نہیں گزار رہے, ہم اپنے اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ کیا میرا اسمارٹ فون مالک ہے, یا یہ میرا مالک ہے, یا میں اس کا مالک ہوں. مجھے کسی نے میسج بھیجا پاکستان میں کہ بچے کے پیمپر میں, جو ڈائپر جس کو آپ یہاں کہتے ہیں, بچے کے ڈائپر میں اور واٹس ایپ میں ایک بات مشترک ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد لوگ چیک کرتے ہیں کچھ آیا تو نہیں ہے. تو اس میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کو, کپلز کے درمیان بھی, میاں بیوی کے درمیان بھی, اور جو ہے اپنا ایز اے فیملی بھی. لیک آف کمیونیکیشن ہم سیکھتے, یہ کپلز فیملیز کا بڑا چیلنج ہے. ناٹ لسننگ ٹو ون اندر, اور اف یو آر لسننگ ٹو ریپلائی ناٹ انڈرسٹینڈ. اور کمیونیکیشن پرابلمز پرسنالٹی بیک گراؤنڈز اور فیملی بیک گراؤنڈز کے فرق ہونے کی وجہ سے بھی آتی ہیں. یہاں ایون پاسٹر افاق وہ بتا رہے تھے مجھے, وہ لاہور سے ہیں, اور ہماری بھابھی وہ کراچی سے ہیں. لاہور اور کراچی کا دونوں شہروں کا اپنا اپنا کلچر ہے, تو کلچرل بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں فرق, پرسنالٹی بیک گراؤنڈز, فیملی بیک گراؤنڈز. اس کی وجہ سے جب شادی ہوتی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان کافی ٹائم لگتا ہے کمیونیکیشن جو ہے اس کو آپس میں اسٹیبلش کرنے میں. کوئی 4-5 سال تو پکے ہیں. میری جب شادی ہوئی تو انجلینا کی ساری اپ برنگنگ یہاں کی تھی, میں پاکستان سے تھا, اور وہ جب میرے ساتھ پاکستان گئی تو اس کا جو پہلا جو چیلنج آیا وہ یہ تھا کہ اس کی عادت تھی کہ جہاں بھی جانا خود گاڑی چلا کے جانا, تو اور اکیلے ہی چلے جانا. تو میں نے کہا پاکستان میں تو عورتیں اکیلی نہیں جاتی کہیں. تو اس پہ ہمیں آپس میں جو ہے ٹائم لگا کہ ہم کس علاقے میں رہیں, کہاں رہیں. اور پھر پاکستان میں جب آپ آتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں میں گھر,
تو آپ کی بیوی یا آپ کی بہن یا آپ کی امی آپ سے پوچھتی ہیں پانی لے کے آؤں. تو ہم لاہور میں رہتے ہیں, تو میری امی اسلام آباد میں رہتی تھی, میری بہن کی شادی ہو چکی تھی. تو میں نے جب بھی بائبل کالج سے واپس آنا تو اس نے مجھے کہہ دینا ویلکم ہوم, اور کوئی پانی نہ پوچھنا. تو میں نے ایک دن 2 دن ہفتہ کو تو مجھے بڑا عجیب لگا, خود ہی پی لینا. پھر میں نے ایک دن اس سے کہا بھی تم مجھ سے پانی کا کیوں نہیں پوچھتی, اتنی گرمی میں گھر واپس آتا ہوں. تو اس نے کہا بھی اپنے گھر میں کیوں پوچھنے, آپ آتے ہیں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں, آپ فریج کھولیں اور پی لیں. وہ تو کسی کے گھر میں جائے تو آپ کو پوچھتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں پاکستان میں تو پوچھتے ہیں. تو اس نے کہا لیکن ہمارے تو گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جو بھی گھر آ رہا ہے اس کا اپنا گھر ہے, وہ خود کھولے اور پی لے, اسے کیوں پوچھنا چاہیے. تو ایون یہ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں, اور ایک کلچر میں رہتے ہوئے بھی یہ ہوتی ہیں. تو کمیونیکیشن جو ہے یہ میرج کی جان ہے, اور یہ بڑا ایشو ہے. جب بچے آ جاتے ہیں تو شروع میں تو کیا تھا کہ ہسبینڈ وائف کے کمیونیکیشن پرابلمز ہیں. اب بچوں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن پرابلم ہے, خاص طور پر اگر آپ کی پرورش پاکستان میں ہوئی ہے, آپ کے بچوں کی پرورش امریکہ میں ہو رہی ہے, تو اب وہ بچے کو تو صرف امریکہ کا پتا ہے, تو اس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے. آپ جب بچے کو بتائیں گے کہ لاہور میں, کراچی میں, سیالکوٹ میں یا فلاں جگہ تو ہمارے جہاں ہم رہتے تھے وہاں ایسا ہوتا تھا, ہمارے والدین ایسے تھے, ہم یہ کرتے تھے, بچہ he or she will find it very difficult to relate to your stories. تو اس میں how to learn پہلے as a couple to communicate with one another and then to communicate with your children as their parents. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جنریشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ گیپ پیرنٹس اور چلڈرن میں بھی ہوتا ہے, اور یہ پاسٹرز اور جو ہے نوجوانوں میں بھی ہوتا ہے. مجھے ایک پاکستانی پاسٹر, وہ فلڈلفیا میں رہتے ہیں, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا طارق صاحب جب میں پاکستان میں پاسٹر تھا, جہاں بھی میں جاتا تھا نوجوان لڑکے لڑکیاں اٹھ جاتے تھے, اسلام پالی صاحب آپ کے لیے پانی لائیں, پالی صاحب آپ یہاں بیٹھیں, تو بڑی عزت کرتے تھے. میں گلی میں سے گزر ہوتا تھا, گزرتے اسلام پالی صاحب کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں یہاں میں آتا ہوں تو اگر میں کبھی نوجوانوں سے ملوں, وہ کہے کہ hey pastor how are you, اور اتنا کہہ کہ وہ گزر جائیں گے. وہ کہتا کوئی میری فیل ہوتا ہے یہاں عزت ہی نہیں ہے. تو میں نے تو یہ کلچرل ہے نا, کمیونیکیشن کے چیلنجز ہیں. اور اب میں اپنی بیٹی کو سکھا رہا ہوں, اب پاسٹر افاق آج آئے ہمارے گھر مجھے پک کرنے, تو حالانکہ وہ پاکستان میں رہتی ہے لیکن اس کی ماں تو امریکن ہے, اور وہ 1 مہینے سے تو امریکہ میں ہے. تو پاسٹر افاق گئے, تو میں نے کہا شکائنہ کو بلایا, تو اس نے ان کو کہا ہیلو. تو میں نے اس کو کہا نہیں شکائنہ بولو سلام انکل جی. پھر میں نے کہا شکائنہ بولو سلام انکل جی. پھر اس نے بولا سلام انکل جی. تو اب یعنی اس میں ہم اپنے بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے, میں یہ نہیں کہہ رہا. تو ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھی کیسے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اب میرے ادھر سے پاکستانی بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے, اگر سے میں امریکہ آتا ہوں ریگولر آتا ہوں, لیکن اگر کوئی بچہ مجھے یہاں کے کہ ہے انکل یا جسٹ ہے ہائے, اور میں ناراض ہو جاؤں, ان کے تو بچے اتنے بدتمیز ہیں, انہوں نے تو مجھے جی بھی نہیں کہہ کے پکارا. تو I have to understand کہ یہ کمیونیکیشن اور کلچرل گیپ ہے, اور پیرنٹس کا بھی یہ ہے. یہاں بچے جتنا اوپنلی والدین سے بات کرتے ہیں, ہم تو اپنے والدین سے نہیں پاکستان میں کر پاتے تھے. ابو آتے تھے اسلام ابا جی, اور ہم اٹھ جاتے تھے. تو یہاں ہو سکتا ہے بچہ اپنے کمرے سے کہتے ہے ڈیڈ, ہے نا, بس اتنا ہی. تو یہ وہ گیپس ہیں کمیونیکیشن جن کا پیرنٹس کو یہاں بچوں کے ساتھ بھی سامنے ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اور یہ مورل کویسچنز جس میں سیکشوالٹی کا کویسچن ہے. ہم پاکستانی انڈین کلچر میں اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن میرا خیال ہے امریکہ میں ہمیں کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے بھی. میں آج ایک انگلش چرچ کے پاسٹر سے ملا, ہسبینڈ اینڈ وائف سے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وائٹ کمیونٹی میں, اور میرا خیال ہے یہ صرف وائٹس میں مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم ساؤتھ ایشینز کا بھی ہے, کہ نوجوان جو سب سے بڑی تعداد میں کرسچینٹی چھوڑ رہے ہیں 2 وجوہات کی بنا پر. اور یہ باقاعدہ اس پہ سٹڈیز ہوئی ہیں, ریسرچ ہوئی ہے کہ why young adults in America are leaving Christianity. اور اس میں نمبر 1 ہے question of sexuality, سیکس کا سوال, اور نمبر 2 ہے question of science, اور نمبر 3 ہے سیکولرزم. یہ جو 3 ایس ہیں, ان کی وجہ سے نوجوان جو ہیں they are increasingly becoming agnostic or atheist.
اگر ہم ان سوالوں کو بس اگنور کر دیں کہ ہم نے ان پہ بات نہیں کرنی, that is not resolve our problems. آپ میں سے کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہیں گے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں وہ سیکشولی امورل لائف گزاریں, وہ سائنس کو اپنا خدا مان لیں اور وہ سیکولر ہو جائے, ریجیکشن آف ریلیجن اینڈ دا سپر نیچرل. تو ہمیں اپنی کمیونٹیز اور فیملیز میں بھی ان ایشوز پہ بات کرنی ہوگی, اور یہ بڑا چیلنج ہے. اور پاسٹر فاق مجھے بتا رہے تھے کہ اگرچہ ہماری کمیونٹی میں اتنی ہم بات نہیں کرتے, لیکن جو ینگ ایڈلٹس ہیں وہ پاسٹر سے آپس میں یہ ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. سیکشولیٹی کے تعلق سے پری میریٹل سیکس, وائی یو ہیو ٹو ویٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو ہیو فزیکل ریلیشنز. ہومو سیکشولیٹی کا بڑا مسئلہ ہے. بچے پوچھتے ہیں گھر آ کے بھی ہمارے اسکول میں تو یہ سکھا رہے ہیں یا ہم سوسائٹی میں, آپ کیوں اس کے خلاف ہیں؟ ہاں, ہم گے یا لیسبین لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, خدا نے ہمیں سب سے محبت کرنے کے لیے بلایا, بٹ وی آر اگینسٹ گے اینڈ لیسبین پریکٹس, ہوموسیکشل پریکٹس کے ہم خلاف ہیں. ادروائز تو بہت سے ایسے گے یا لیسبین ہیں جو ہے وہ سنگل لائف گزار رہے ہیں اور وہ وفاداری سے مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ اس لائف سٹائل کو پریکٹس نہیں کر رہے. تو ٹرانسجینڈرزم کا ایشو ہے. میں حیران ہوا, میں کئی چرچز میں, آج بلکہ ایک چرچ کا مجھے بتا رہے تھے, وہ انگلش وائٹ چرچ ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ پادری صاحب کے لیے اب یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس چرچ میں, کیونکہ کئی ایسے پیرنٹس ہیں اس چرچ میں اور بڑے فیتھفل کرسچنز جن کے آگے بچے کہتے ہیں وی آر گیز, یا ان کی بیٹیاں کہتی ہیں وی آر لیسبینز, اور کچھ فیملیز ہیں چرچ میں جو کہتی ہیں کہ پاسٹر صاحب کلیئر جو ہے نا اس پہ ٹیچنگ دیں. اب وہ پاسٹر کہتا ہے کہ ہم اسمال گروپس میں اس بات کو ڈسکس کریں, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو فیملیز ہیں ہماری اس پوزیشن سے ڈس ایلوژنڈ ہو کر چرچ چھوڑ دیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو چرچ میں رکھ کر ریلیشن شپس ان کے ساتھ بنا کر ان کو بتائیں کہ بائبل کی اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے. تو دیز آر ریئل لائف ایشوز, اور ہمارے ارد گرد جو کلچر ہے اس میں یہ باتیں پریویلنٹ ہے. اسی طرح سائنس ہے, تو سائنس میں بھی ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ سائنس از گڈ, یس, سائنٹیفک تھاٹ اٹ از گڈ, یس, سائنٹزم از ناٹ گڈ. سائنٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنس نے خدا کی بھی جگہ لے لیا اور ہمارے تمام سوالوں کا جواب سائنس کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے. ایسے ہی سیکولرزم ہے. سیکولرزم اٹ سیلف ایک ریلیجن بن گیا ہے امریکہ اور یورپ میں. تو کیسے ہم ایک سیکولر ورلڈ ویو کی جگہ ایک کرسچن ورلڈ ویو اپنے بچوں کو سکھائیں. اور 10واں جو ایشو ہے وہ ہے ڈیورس اور سیپریشن کا. اور جہاں بھی ڈیورس ہوتی ہے اس سے پہلے ابیوز ہوتی ہے, اور میں بھی دونوں کی طرف سے ہو. فزیکل ابیوز بھی ہو سکتی ہے جس میں وائلنس ہے, وربل ابیوز بھی ہو سکتی ہے, منہ سے گالم گلوچ کرنا, اور ایموشنل ابیوز بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک دوسرے کو جذباتی طور پر ابیوز کرنا. یہاں تک کہ اگر ہسبینڈ کوئی اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے تو جو وائف ہے وہ یا تو واقعی اس کو چڑھانے کے لیے یا وربلی اس کو کہے جی میری بھی کسی کے ساتھ فرینڈشپ ہے, اور ایموشنلی بلیک میل کرے. مطلب یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, اس میں کسی ایک کا قصور نہیں ہو سکتا. اور ڈیورس اور سیپریشن میں کیا ہوتا ہے, نیگیٹو ایفیکٹ آن چلڈرن. بچوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. Then you enter into legal battles, پھر آپ قانونی جنگیں لڑتے ہیں, اس میں آپ کا وقت, پیسہ, انرجی, یہ ساری چیزیں لگتی ہیں. اب یہ ساری باتیں دیکھ کے ایک دم بڑا پہاڑ سا لگتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں. اس میں خوشخبری ہے کہ in Christ we have hope, in Christ we have good news, and we have Christian answers to these challenges. وہ کیا ہے؟ نیکسٹ سلائیڈ, آگے چلیں جی. خاندانی مسائل کا مسیحی حل. نمبر 1, میرے ساتھ اگر آپ بائبل مقدس کھولیں اور جو ہے پیدائش کی کتاب نکالیں, اس کا 2 باب, پیدائش کی کتاب 2 باب اور آیت نمبر 18 پہلے ہم پڑھیں گے. پیدائش جینیسس 2:18 لکھا ہے,
اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے ورس 21، جینیسس 2:21، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ آمین۔ اب یہاں پر پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ پہلا پوائنٹ ہم نے بھائیوں بہنوں یہ یاد رکھنا ہے کہ ریممبر دیٹ فیملی از ordained by God. It is by God's design. کہ یاد رکھیں کہ خدا نے خاندان کو مقرر کیا ہے، اور خاندان خدا کا منصوبہ ہے۔ کسی گورنمنٹ نے، کسی آرگنائزیشن نے، کسی کلچر نے یا کسی سوسائٹی نے خاندان کو پروڈیوس نہیں کیا۔ میرج اینڈ فیملی is a creation of God's very own idea. یہاں لکھا ہے کہ آدم اکیلا تھا اور خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ So this is God's plan and design. And marriage and family are under severe attack in America and Europe these days. لیکن ہم نے as Christians یہ یاد رکھنا ہے کہ شادی اور خاندان یہ خدا کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اور کیوں خدا نے اس کا آغاز کیا؟ اس میں جو ہے محبت ہے، ریلیشن شپ ہے، پھر اس میں سوشل آرڈر ہے، سماجی جو آپ کا نظام ہے اس میں کیسے ایک ترتیب قائم رہے۔ پھر اس میں جو ہے شادی کے ریلیشن شپ میں فلفلمنٹ آف سیکشول ڈیزائر ان اے کمیٹڈ ریلیشن شپ ہے، کہ آپ وفاداری اور کمٹمنٹ والے ایک رشتے میں اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ پھر شادی کا جو نظام ہے اس میں آگے بچوں کی جو پیدائش ہے اس کا خدا نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہے، جس میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک سیکیور، کیئرنگ اور کمیٹڈ پیرنٹل انوائرمنٹ ملتی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ بچے جو ہے ماں کہیں اور رہ رہی ہے، باپ کہیں اور رہ رہا ہے، اور بچہ جو ہے ان دونوں گھروں میں مسلسل ایکسچینج ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے سب سے پہلے یاد رکھنی ہے۔ جب کبھی بھی آپ کی، میری یا ہمارے جاننے والوں کی شادی یا خاندان کسی بھی وجہ سے انڈر پریشر آئے تو ان کو بتائیں، اور خود بھی اپنی لائف میں یاد رکھیں کہ this is ordained by God، جس کا مطلب ہے یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ I must not take it lightly۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آدم ایک تھا، اس ایک میں سے خدا نے کتنے بنائے؟ 2 بنائے، اور ان 2 کو پھر کہا اب دوبارہ ایک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، he took one and made 2 out of that one and then he told them to become one again۔ تو پہلی بات یہ بہت اہم، یہ بنیاد ہے کہ this is a God ordained relationship۔ دوسری بات، marriage is a lifelong covenant and family is a lifelong commitment۔
جب صرف شوہر اور بیوی ہوتے ہیں انہیں کپل کہا جاتا ہے. دے آر اے کپل. جب بچے آ جاتے ہیں پھر دین دے آر اے فیملی. تو جو کپل کا ریلیشن شپ ہے وہ لائف لانگ کوننٹ ہے, زندگی بھر کا عہد. اور جو فیملی ہے یہ لائف لانگ کمٹمنٹ, زندگی بھر کی ذمہ داری. اب پرانے عہد نامے میں آپ پڑھیں تو جو کوننٹ ہے اس کے لیے جو زبان استعمال ہوئی وہ ہے کٹنگ اے کوننٹ. ہم تو آج کہتے ہیں نا کہ عہد باندھنا, عہد قائم رکھنا, قائم کرنا, ٹو میک اے کوننٹ. اس میں کیا کہتے ہیں, پرانے عہد نامے میں ہے عہد کاٹنا. کیا ہوتا تھا کہ جب دو گروہ آپس میں عہد کاٹتے تھے, وہ جانور لیتے تھے, اسے ذبح کرتے تھے, ذبح کیے ہوئے جانور کے جو ٹکڑے ہیں وہ ان کو آمنے سامنے رکھتے تھے, اور وہ دونوں پارٹیز ان ذبح شدہ ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اگر ہم میں سے کوئی اس عہد کو توڑے تو اس کا وہی حال ہو جو ان جانوروں کا ہوا ہے. So biblical concept of covenant جو ہے it has a very high value. اسی لیے کرسچینٹی میں بیسیکلی 3 گراؤنڈز پر صرف ڈیورس کی اجازت ہے. میریٹل انفیتھفلنس, ان کیس آف ڈیتھ, چینج آف ریلیجن, یا ہاں یہ 3 کیسز کہ اگر آپ نے بے وفائی کی ہے رشتے میں, کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ ڈیورس اس سینس میں کہ سیپریشن ہو گئی ہے, پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اور یا پھر اگر دونوں میں سے کسی نے ایک نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. تو یہ بھی بات بہت اہم ہے جب آپ کسی ریلیشن شپ میں انٹر اس مائنڈ کے ساتھ ہوں کہ I can walk out of it whenever I want, تو ہمیشہ the foundation will remain shaky. لیکن جب آپ اپنے ذہن کو یہ تسلی دے دیں کہ خدا کی طرف سے میں اس میں شادی اور اب اس خاندان کا حصہ ہوں and it's a lifelong commitment, تو پھر آپ no turning back ہوتا ہے آپ کے مائنڈ. دین آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نبھانا ہے, اور جب آپ نے ارادہ کر لیا تو دین اٹ از پاسبل. ٹیم کیلر کی کتاب ہے میننگ آف میرج, پاسٹر افاق اور میں اس پہ بات بھی کر رہے تھے. اس میں وہ بتاتا ہے, حالانکہ وہ گورا پادری تھا, نیو یارک سٹی میں اس کا بہت بڑا چرچ تھا, میگا چرچ تھا, تو اس کتاب میں وہ بتاتا ہے کہ جو ببلیکل ڈیفینیشن آف میرج ہے اس میں جو بنیاد ہے وہ لو نہیں ہے کہ فیلنگز, بنیاد کمٹمنٹ ہے, وفاداری ہے شادی کی, کہ میں نے لائف لانگ کمٹمنٹ میں انٹر ہوئی ہوں یا ہوا ہوں. اب کپلز ہم بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کی, کئی چیلنجز کی. یہ میرا پوائنٹ جو ہے, اگلا پوائنٹ سلائیڈ, یہ صرف ابھی میاں اور بیوی کا. سائیکالوجسٹس بتاتے ہیں کہ تقریباً ہر شادی ان 4 سٹیجز میں سے گزرتی ہے. ان کو کہتے ہیں 4 C's. پہلی سٹیج ہے, پہلا سی ہے چارم. اس کو کہا جاتا ہے دا ہنی مون سٹیج. اگر آپ کی پسند کی شادی ہوئی ہے تو شادی سے پہلے جب آپ کی دوستی ہوئی, آپ مسلسل ایک دوسرے کو فون پہ ٹیکسٹ کر رہے ہیں, واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, یا اگر آپ کی ارینج میرج ہے, آپ کے والدین نے آپ کی منگنی کر دی ہے, تو منگنی کے بعد آپ مسلسل فون کر رہے ہیں, آج کیا کھایا ہے, کتنے بجے سوئے تھے, کون سی شرٹ کا کلر کون سا پسند ہے, میں تمہارے لیے سوٹ لینا چاہتا ہوں, تمہیں کس طرح کا سوٹ پسند ہے نا. اچھا, یہ جو سٹیج ہے نا دا ہنی مون سٹیج, یہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے جب رشتہ ہوتا ہے, چاہے وہ بائی ارینجمنٹ ہو یا بائی لو ہو, اور یہ کوئی شادی کے 1-2 سال بعد بھی قائم رہتی ہے. ہنی مون سٹیج یا چارم, اس میں آپ کو نا ہر چیز بڑی دلکش اور خوبصورت اور سہانی نظر آتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب دونوں کو ایک دوسرے کی اصل شخصیت کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, تو پھر دوسرا سی ہے کانفلکٹ, جس میں اس کو کہا جاتا ہے دا فرسٹریشن سٹیج. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ رات کو اتنے زیادہ خراٹے مارتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا زیادہ غصے میں آ جاتی ہے, میں اتنی محنت سے پیسے کماتا ہوں اور یہ شاپنگ کے لیے جاتی ہے اور سوٹا نہیں یہ نہیں لا آئیے. ایون بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں کنفلکٹ جنم لینا شروع ہو جاتا ہے.
کسی نے کہا کہ یو آلویز میری دا رانگ پرسن، ہمیشہ آپ غلط شخص سے شادی کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی جب شادی ہوتی ہے نا، آپ کے ذہن میں وہ جو ریئل پرسن ہے وہ نہیں ہوتا یا ہوتی. آپ کے ذہن میں تو جو امیجینیشن ہوتا ہے نا کہ یہ ایسا ہے ہوگا، یہ ایسی ہوگی، آپ نے تو اس امیج سے شادی کی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ تو اس کی تو کئی عادتیں، اس کا تو مزاج، اس کی تو کئی ویلیوز مجھ سے مختلف ہیں. ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہیں جناب کہ ویکینڈ آیا ہے تو میں گھر میں آرام سے، ہسبینڈ آرام سے ریسٹ کروں، یار پورا ہفتہ اتنا کام کرنا پڑتا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہر سنڈے کو چرچ کے بعد اس کے پیرنٹس سے ملنے جانا ہے. اب آپ کہتے ہیں یار یہ کیا، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایون ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، کانفلکٹس. کرسمس آ گیا، اب ایسٹر آ گیا، اب دونوں کے والدین نزدیک رہتے ہیں، بھی ہم اس کے والدین کے پاس جائیں یا شوہر کے یا بیوی کے. میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے اور اس کی بیوی نے پھر فیصلہ کیا کہ ایسٹر ایک کے والدین کے ساتھ اور کرسمس دوسرے کے والدین کے ساتھ، ورنہ ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا تھا ہر بڑے دن تھے ایسٹر. بہت ساری باتیں. اچھا بہت سے کپلز ہیں they never move beyond the conflict stage. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ساری عمر لڑکے گزارتے ہیں، بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے بھی لڑتے رہتے ہیں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں، امی ابو لڑتے رہتے ہیں، یا پھر ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. 5 سال 10 سال بعد وہ کہتے ہیں انف، کوئی اچھا رزلٹ نہیں. لیکن زیادہ تر جوڑوں میں کیا ہوتا ہے جب کنفلکٹ سٹیج ہوتی ہے نا، وہ چوتھا سی ایکٹیو ہو جاتا ہے، کمپرومائز، جس کو کہتے ہیں دی ایڈجسٹمنٹ سٹیج. پاکستان سے نہیں پتا کی کہتے ہیں، جب لڑکی لڑکے میں لڑائی ہو، لڑکی ناراض ہو کے گھر آ جائے، پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا گزارا کرو، ہے نا. پاکستان میں گزارا کرو، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، مہنگائی ہے، بڑا مسئلہ، یار گزارا کرو. میاں بیوی کا جھگڑا ہے، گزارا کرو، ایسے گزارا کرو. یہ ایکچولی انگریزی میں ہے کہ کمپرومائز سمجھوتا ہے، دی ایڈجسٹمنٹ سٹیج. زیادہ تر میرڈ کپلز دنیا میں کمپرومائز سٹیج میں زندگی گزارتے ہیں، دی ایڈجسٹمنٹ سٹیج. وہ کسی نے کہا کہ امی ابو نے بتایا تھا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اتنا زیادہ کرنا پڑے گا یہ نہیں پتا. تو اس میں لوگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پیپل آر پارٹلی ہیپی پارٹلی انہیپی، لیکن وہ گزارا کر دیتے ہیں. ساؤتھ ایشین عورتیں اس میں نمبر 1 ہیں. گوری نہیں کرتی، گوری کمپرومائز کے بعد بھی وہ بہت جلدی کہتے ہیں I'm done. لیکن جو پاکستانی انڈین عورتیں ہیں، ہماری ویلیوز فرق ہیں. ہم پاکستان میں تو مطلب وہ تو بیچاری مار بھی کھاتی رہتی ہیں، کیا کیا ظلم سہتی ہیں. وہ کہتی ہیں میرے ماں باپ نے مجھے شادی کر کے یہاں بھیج دیا ہے، اب میں نے گزارا کرنا. لیکن جو ببلیکل آئیڈیل ہے میری بہنوں اور بھائیوں، وہ ایڈجسٹمنٹ سٹیج یا کمپرومائز تک نہیں ہے، وہ کنسنسس ہے، وہ ہے دا فلفلمنٹ سٹیج. وقت کم ہے لیکن اس میں حوالہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. افسیوں کے نام جو خط ہے، اور اس میں جو چھٹا، اس میں اگر آپ میرے ساتھ آئیں، پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کا نام 5واں باب، اور اس میں لکھا ہے کہ 5ویں باب کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 33 لکھ لیں اپنے پاس. افسیوں 5:21 تا 33. اس میں لکھا ہے کہ جو شوہر ہے اور جو بیوی ہے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کا بدن ہے، اور شوہر اپنی بیوی سے ایسے محبت کرے جیسے وہ اپنے بدن سے کرتا ہے. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے بدن کو مارے پیٹے، سوائے اس کے جو مینٹلی جو ہے مطلب وہ انفٹ شخص ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو چوتھا سی ہے نا، کنسنسس سٹیج، اس میں جائیں. اس کو کہتے ہیں دا فلفلمنٹ سٹیج. اردو میں اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ ہے آسودگی، اطمینان، شادمانی ایک اور لفظ ہے، جس میں شوہر اور بیوی ایسے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ہم آہنگی اور آ جاتی ہے،
आसूदगी आ जाती है। बहुत सी ऐसी बातें शुरू के सालों में जिन पे वो झगड़ते थे, आपस में नाराज हो जाते थे, लेकिन जब वो कमिटेड रहे एक दूसरे के साथ और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखी और फैसला किया कि हमने एक दूसरे के साथ भी अपनी शादी को और अपने बच्चों के साथ अपने खानदान को निभाना है, तो इवेंचुअली दे रीच्ड कंसेंसस। अनफॉर्चुनेटली बहुत से मैरिड कपल्स कंसेंसस तक पहुंचने से पहले ही दे गिव अप, और ये बड़े दुख की बात है। बट इट इज पॉसिबल टू रीच कंसेंसस, लेकिन ये हो तब सकती है जब शौहर और बीवी दोनों इसके लिए कमिटेड हो। अगर सिर्फ एक है तो फिर नहीं, फिर वो चाहे बीवी हो शौहर वो भी थक जाएगा या थक जाएगा। लेकिन अगर दोनों कमिटेड है कि वी हैव टू मेक दिस वर्क, इट इज पॉसिबल बाय गॉड्स ग्रेस विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट in the guidance of biblical teachings, it's possible. अब आपसे मेरा सवाल ये है, आपने जवाब नहीं देना, कोई हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, कि आप अपनी शादी की कौन सी स्टेज पर हैं। शायद यहां वो कोई हो जो हनीमून फेज में ही है, अभी तक जनाब इश्क और प्यार और मोहब्बत की फीलिंग्स हैं। कुछ हो जो एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड है, बट इट्स ओके। मेरी शादी के जो पहले 4-5 साल थे, मैंने कहा यार मैं कितने फंस गया, लेकिन अब मैं कहूंगा मैं बहुत खुश हूं। खुदा ने 3 बच्चे दिए हैं, बीवी है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में भी है तो इसका ये मतलब नहीं है आपको गैर रूहानी है या आप खुदा के खिलाफ को गुनाह कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर मैरिज। शायद आप सोचें पादी साहब हम कॉन्फ्लिक्ट से आगे अब कॉम्प्रोमाइज में आ गए, तो इसका मतलब है आपके लिए होप है कि यू विल इवेंचुअली गेट टू द कंसेंसस स्टेज। जरूर आज घर जाकर आपस में बैठिएगा या कल बैठिएगा और एक दूसरे के साथ मियां बीवी सिर्फ बैठिएगा, डिस्कस कीजिएगा कि हम दोनों किस स्टेज पर हैं, और चार्म, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइज या कंसेंसस। अच्छा ऐसे भी होता है कि कई दफा आप आगे आते हैं तो फिर पीछे गेयर लग जाता है। 3 माह से कोई लड़ाई नहीं हुई, चले बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है, एकदम से किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कई दफा बड़ी कंसेंसस डेवलप हो गई है, बड़ी आसूदगी है, लेकिन कोई ऐसा इशू पैदा हुआ है कि फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट किसी इशू पे पैदा हुआ है, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, चले कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इसमें कोई लाजमी नहीं है कि ये चीजें यानी यू स्विच बैक एंड फोर्थ एज वेल। चौथी बात जो बड़ी है मैं क्रिश्चियन पेरेंट्स के लिए, और ये एक क्रिश्चियन प्रोफेसर है गैरी चैपमैन, नेक्स्ट स्लाइड, उनसे मैंने लिया है 5 लव लैंग्वेजेस। इसमें 5 लव लैंग्वेजेस शौहर और बीवी के लिए भी हैं, वालिदैन और बच्चों के लिए भी है। आप अगर गैरी चैपमैन डालें गूगल में 5 लव लैंग्वेजेस, किताब शो अप हो जाएगी, या YouTube में आप ये लेक्चर्स भी देख सकते हैं, शौहर और बीवी की लव लैंग्वेजेस, बच्चों के साथ आपकी। गैरी चैपमैन की रिसर्च बताती है, और अभी मैं यहाँ शौहर और बीवी पे फोकस करने लगा हूं, कि हर इंसान की इन 5 में से कोई ना कोई 2 नुमाया बड़ी लव लैंग्वेजेस होती हैं। लव लैंग्वेज से मुराद ये है कि वो तरीका जिससे आप महसूस करते हैं कि आपको मोहब्बत और तवज्जो दी जा रही है। नंबर 1 है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, हौसला अफजाई के अल्फाज। नंबर 2 है कई लोगों की आप हौसला अफजाई कह दें, इसी से पंजाबी जैसी कि इन्होंने का वजन बढ़ जाता है, बड़े वो खुश होते हैं। कुछ है क्वालिटी टाइम, आप बीवी की जितनी मर्जी तारीफ करें, अगर आप उसके साथ टाइम नहीं गुजार रहे, वो बैठते नहीं है, उसको बच्चों को लेकर कहीं बाहर नहीं जा रहे, या हार्ट टू हार्ट बैठकर को बातचीत नहीं की, शी मे नॉट फील लव। तो इसका क्या मतलब है कि वो आपकी इंकरेजमेंट को इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन उसकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है जिसमें हम इकट्ठे बैठकर को बातचीत करें। मेरी अम्मी ऐसी होती थी, वो जब भी मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाता था, मैं बाहर घूमता रहता था खिदमत में, तो कहती थी पुत्र तू कभी, मेरी अम्मी पंजाबी बोलती थी, अनपढ़ थी, कहती थी तू बहिंदा नहीं कोल, कोई दिल की गल नहीं करता, तू बाहर ही फिरदा रहना। अब मुझे समझ आई है कि एक्चुअली माय मदर्स लव लैंग्वेज वाज क्वालिटी टाइम।
تو وہ اپنے پنجابی سٹائل میں کہتی تھی کہ آؤ بھائی کو گل بات کریے. اچھا نمبر 3 ڈاکٹر چیپمن کہتا ہے فزیکل ٹچ, ایک دوسرے کو گلے لگانا, اس کو ان کے کندھے پر تھپکی دینا, ڈونٹ وری آئی ایم ود یو, ویل ڈن, اس طرح کا. چوتھا وہ کہتا ہے ایکٹس آف سروس, خدمت کے کام, یہ میری لو لینگویج. میں گھر میں جب سیمنری سے گھر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میری بیوی مجھے پوچھے اور مجھے پانی لا کر دے, چائے بنا کر دے یا کھانا دے, تو ایکٹس آف سروس. اور 5ویں ہے ریسیونگ گفٹس. ہماری نئی نئی شادی ہوئی تو جب بھی میں نے کئی دفعہ ادھر ادھر سے گھر جانا, میں نے گفٹس لے جانا, تو میں نے دیکھنا کہ میری وائف کو اتنا نا اپریشیٹ نہیں آگے سے کرتی تھی, مجھے بڑا عجیب لگنا. لیکن جب کبھی میں نے سنڈے کو لنچ کے بعد اس کو کسی پارک میں لے کر جانا, اور تو اس دن اس نے بڑا خوش ہونا, پھر سمجھ آئی کہ she likes to spend quality time together. اور تو اس کے لیے پھر میں نے پھر جب مجھے اس کا پتا چلا, اور یہ جیسے نا یہ ٹائم لگتا ہے ریلیشن شپس میں, اور ہم ابھی بھی میں اور میری بیوی سیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو آئیڈیل کپل ہے, ہرگز نہیں, ابھی بھی آپس میں ڈس ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں, آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن ٹائم کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ فار مائی وائف کوالٹی ٹائم اور ورڈز آف افرمیشن, اگر میں اسے اپریشیٹ کروں, انکریج کروں, تم ہمارے بچوں کے لیے اتنی محنت کر رہی ہو, تھینک یو, یہ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے, ویل ڈن, تھینک یو سو مچ, اور میں اس کو اور بچوں کو ٹائم دوں, شی فیلز لوڈ, شی فیلز کیئرڈ, کہ واقعی تم ایک شوہر اور باپ والا رول پلے کر رہے ہو. لیکن اگر میں سارا دن باہر رہا ہوں اور آتے ہوئے جو ہے رات کو لیٹ آیا ہوں, میں کوئی گفٹ بھی لے آؤں گا نا, تو she may not feel loved کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا. سو یہ سوال یہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے کل پوچھیں جا کے کہ ہنی واٹ از یور لو لینگویج. اچھا پھر ہم نا اپنے کلچر میں نا ان باتوں پہ بڑے جھجکتے ہیں, ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا, ہائے مجھے شرم آتی ہے نا, کیا سوچیں گے. لیکن شوہر اور بیوی کے رشتے سے قریبی رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, اور یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. تو میں آپ کو انکریج کروں گا, جتنا مرضی آپ جو ہے وہ مجھے ابھی بھی بتاتے ہوئے دیکھ لیں, میں نے اپنی بیوی کا بتا دیا, اپنی لو لینگویج نہیں بتائی, کیونکہ میں خود بتائی ہے. لیکن ہم جس کلچر کی پیداوار ہے اس میں ہم اپنی جو یہ والی فیلنگز ہیں یہ بتانے سے جھجکتے ہیں. ہم کہتے ہیں خود ہی سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو, ہے نا, ہم یہ ایکسپیکٹ کریں, تو انہوں نہیں پتا. لیکن اب ہم ایک فرق کلچر میں رہتے ہیں, تو میں انکریج کروں گا کہ کپلز ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کل بیٹھیں, ورنہ یہ جو بچے ہیں یہ آپ remind your parents to sit with each other and ask each other about their love language. ٹھیک ہے. Number 5, I think running out of time, maybe I'm over time already. تو ہاں جی, اس میں 5ویں بات, this is very simple but not easy to practice. Make God the center of your family life. Be a God-centered family. اس میں کیا ہے, کپل پریئر, میاں بیوی جتنے مرضی تھے کہ وہ صرف 1 منٹ کے لیے اکٹھے بیٹھ کے دعا کر لیں سونے سے پہلے, اور آپ روزانہ یہ کرتے رہیں گے تو slowly and steadily you will begin to feel its spiritual impact, اور relationship پہ بھی اس کا آپ کو فرق نظر آئے گا. پھر فیملی پریئر, میک فیملی پریئر یور ڈیلی ہیبٹ. صبح کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے, کھانے پہ, جیسا بھی ہے, بہت اہم ہے. پھر ریڈنگ دا بائبل, اکیلے بھی بائبل پڑھیں ضرور, اور پھر جو ہے اپنا ایز اے فیملی بھی جہاں تک ممکن ہو سکے. اور امریکہ میں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, انگلش بھی آتی ہے, امریکہ میں تو اتنی زیادہ ڈیووشنل بائبل, اسٹڈی بائبلز, اور انگلش میں اتنے زیادہ پلانز ہیں, 365 a day, اس میں بائبل ورس ہوتی ہے, ساتھ وہ ڈیووشنل تھاٹس ہوتے ہیں. تو there is no lack of spiritual resources here. Ask Pastor آفاق, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے بھی کون سے اسپرچول ریسورسز ہیلپ فل ہیں. اسپرچول بکس پڑھیں, اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. جتنا زیادہ ان کو اسمارٹ فون اور ڈیجیٹل ڈیوائسز سے اور اسکرین سے دور رکھ سکتے ہیں رکھیں, اور کتابوں کی طرف ان کو لگائیں. اور اس ملک میں جو سب سے زیادہ جہاں کتابیں دنیا میں شائع ہوتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, اگر یہاں آ کر بھی جو ہے ہمارے بچے کتابوں سے محروم رہ جائیں تو پھر تو مطلب
مزہ نہیں ہے. پھر ہے کہ امریکہ میں بہت اچھے کرسچن کیمپس ہوتے ہیں, چلڈرن کیمپس, ٹین ایج کیمپس, ینگ اڈلٹ کیمپس, اور یہ جو خاص طور پہ جو وائٹ چرچز ہیں, بائبل بلیونگ چرچز, ان کی بڑی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. اگر ہمارے اپنے ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے چرچز میں ایسا نہیں ہوتا تو ان کے کیمپس میں بھیجیں. بچوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. کئی دفعہ وہ 5 دنوں کے چلڈرن کیمپس ہوتے ہیں, اور اسی طرح ٹین ایجرز کے, ینگ ایڈلٹس کے کیمپس, کرسچن کیمپس میں اپنے بچوں کو بھیجیں. میک شور کہ وہ بائبل ببلیکلی سالڈ ہو, پروگریسو یا لبرل نہ ہو. بٹ اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے بچے جو ہیں دے میک ادر کرسچن فرینڈس. یہ بڑا بچوں پہ اثر ہوتا ہے. اور دے ہیو فن بٹ دے آلسو گیٹ ایجوکیٹڈ. اور اس میں بچوں کو کچھ پھر انڈیپینڈنس بھی آپ دیتے ہیں کہ وہ آپ سے دور گئے ہیں 3 دن کے لیے, 5 دن کے لیے. ہم جو دیسی ہیں نا, اسی بچے نا اپنی کچھ تو لینا نہیں ہوتے تھے, لیکن اس میں نا آپ کو یو ہیو ٹو لیٹ گو آف دیم. اور اس میں پھر کیمپس میں بچوں کو نا پھر اتنے زیادہ جب اور کرسچن بچے ملتے ہیں تو ان کی کرسچن آئیڈینٹی بھی اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے. اور وہ پھر گھر آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ہم نے کیمپ میں یہ سیکھا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. پھر VBS بہت سے چرچز میں یہاں ہوتے ہیں سمر میں, ان میں انٹر کریں. جتنا زیادہ اپنے بچے کو آپ چرچ کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے اتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہے. اسپرچول گروتھ, ریلیشنل بانڈز, فن, خوبصورت یادیں, کرسچن آئیڈینٹی, وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کے لیے اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا پڑے, آپ کو سیکریفائس بھی کرنا پڑے تو ڈو دس, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ امریکہ میں آ کر بھی سب کچھ حاصل کر لیں لیکن اپنے بچے کھو دیں. پھر ریگولرلی چرچ آئیں, اس کو بوجھ نہ سمجھیں. اپنی فیملی کو چرچ ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, کوائر میں, اشر بننے میں, پیچھے جو ہے اپنا یہ جو ساؤنڈ ہے, کئی ایکٹیویٹیز ہیں. خدمت صرف پادری بن کے نہیں کی جاتی. نمبر 6 کوئکلی, گڈ کمیونیکیشن اسٹرینتھنز یور فیملی. آپس میں بھی اور بچوں کے ساتھ. اس میں پہلا اصول کیا کمیونیکیشن کا, لرن ٹو لسن اینڈ لسن ٹو انڈرسٹینڈ, ناٹ ٹو ریپلائی. لسننگ شوہر اور بیوی کو آ جائے نا تو 75% لڑائیاں ختم. ہوتا کیا, بیوی ابھی بات کر رہی ہے, شوہر کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے تم کیا کہہ رہی ہو. اس نے تو ابھی بات ہی نہیں مکمل کی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے. اب خدا ہے, اب مطلب جو خیال ابھی اس کے ذہن میں ہے اور زبان پر بھی نہیں آیا, شوہر کہتا ہے جی مجھے سمجھ آ گئی. اچھا شوہر کئی دفعہ ابھی بولنا شروع کرے گا, بیوی کہتے کہ مجھے معلوم ہے آپ کیا کہیں گے. تو یہ نہیں, we have to learn to listen to one another. کمیونیکیشن کا پہلا اصول. And your children, especially اس کلچر میں. پاکستان میں بچے سوال پوچھتے ہیں نا, ہم جھڑک کے ان کو چپ کرا دیتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں آپ بچے کو جھڑکیں گے, eventually he or she will turn rebellious. تو بچے جیسا مرضی عجیب سوال آپ سے پوچھیں, وہ مذہب کا سوال ہے, وہ سیکشوالٹی سے ریلیٹڈ سوال ہے, وہ سائنس سے ریلیٹڈ سوال ہے, وہ دیگر جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ سوال ہے. Let him or her speak and listen to them. Your child must feel listened to by you. کیونکہ یہاں کا جو کلچرل اور ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچے کو فالو کرنا نہیں سکھاتا, وہ بچے کو اس بات میں ٹرین کرتا ہے کہ تھنک فار یور سیلف. پاکستان میں ہم کہتے ہیں جو کیا ہے وہ گال مان, اس کو فالو کرو. اسکول میں, مسجد میں, چرچ میں, گھر میں فالو کرنا ہے آپ نے, خود نہیں سوچنا. لیکن یہاں بچے کو فالو نہیں کرنا اس نے. یہاں تو جو جتنا انڈیپینڈنٹلی اور کریٹیولی اور انوویٹیولی سوچے گا, امریکن سوسائٹی اس کی اتنی عزت کرے. تو کریٹیو اور انڈیپینڈنٹ جو کلچر ہے, اس ویلیو میں آپ نے اپنے بچے کو بولنے کا موقع دینا ہے. ایون اس کے سوال آپ کو پریشان بھی کریں, اٹس اوکے. ہی اور شی مسٹ فیل لسن ٹو. اگر آپ کے پاس جواب نہیں پتا, آپ کے کوئی بات نہیں بیٹا, میں چیک کر کے بتاتا ہوں, یا ہم پاسٹر صاحب کو بلائیں گے, وہ اس کو بتائیں گے. لیکن آپ نے ان کی سننی ضرور ہے. ڈانٹنا نہیں شروع کر دینا کہ یہ تم کیا پوچھ رہے ہو, یہ تم کیا کہہ رہی ہو. نہیں, ہر کس. دوسری بات ہے لرن ٹو ٹاک.
Don't yell at each other. Don't shout at each other. Stay calm and learn to talk. اور وہ لینگویج ایسی ہو کہ اس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا, تم تو ایسی ہی ہو, تم تو ایسے, آپ تو ایسے ہی ہیں, نہیں. بلکہ اگر آپ کو بہت ہرٹ بھی ہے نا آپ کے, I feel hurt by your remarks. I feel hurt by your جو ہے angry جو بھی behavior, نہ کہ یہ کہ you are always angry. اس میں پھر ہم اگلے کی نا جو آئیڈینٹی ہے نا اس کو پکا کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنا مرضی غصہ ہو کوشش کریں کہ گالیاں نہیں دینی, برا بھلا نہیں کہنا. Try your best. بہت زیادہ ایک دوسرے پر غصہ آ گیا نا, کمرے سے یا گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں, واک کر کے آئیں, جا کے ٹھنڈا پانی کا گلاس پئیں. تو اس میں کیا ہے کہ غصے میں, ہاں اگلے وہ پوائنٹ ہے کہ بی فرینڈز فرسٹ. شوہر اور بیوی یاد رکھیں کہ آپ زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہونے کے لیے بلائیں. اب بچوں کے ساتھ فرینڈز بھی ہوں, بٹ ریممبر کہ آپ انچارج بھی ہیں. تو اس میں you can't just remain friends with your children, خاص طور پہ جب وہ چھوٹے ہیں. آپ نے اپنی اتھارٹی کو بھی اسرٹ کرنا ہے, انچارج بھی ان کے ساتھ رہنا. اور learn to fight fair, یعنی اس میں عزت کا خیال رکھیں, یہ کمیونیکیشن. یہاں میں پیرنٹنگ کے بارے میں, ان میں سے ہر ایک پوائنٹ پر بائی دی وے پورے دن کا سیمینار ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ سارے آئیڈیاز تھرو کر رہا ہوں. میں یہ پاور پوائنٹ بھی بھیج دوں گا اگر آپ کا کوئی واٹس ایپ گروپ ہے. افاق صاحب اس کو, سوری افاق صاحب آئی ایم اوور ٹائم, لیکن میں تھوڑا سا وہ چاہ رہا ہوں اس کو کمپلیٹ کروں. یہ ہے, اس میں سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں, نیکسٹ سلائیڈ, کہ دیر آر 4 پیرنٹنگ سٹائلز. اور اس میں ایک ہے اتھارٹیرین سٹائل, اس میں کہہ لیں حاکمانہ انداز, جس میں ماں باپ چودھری بنے ہوئے ہیں. چودھری سمجھتے ہیں نا, ڈکٹیٹر ہیں, رولر ہیں. یہ سٹائل ایونچولی بچے کو آپ سے دور بھگا دے گا. I do not recommend it. یہ سٹائل ٹھیک نہیں ہے. نمبر 2 ہے اتھارٹیٹیو سٹائل. اس میں پہلا ہے اگر حاکمانہ انداز ہے, یہ با اختیار انداز, جس میں کیا ہے کہ پیرنٹس assert their authority in a spirit of love. I recommend this. میں خود یہ سیکھ رہا ہوں اور اس پہ میں واپس آؤں. تیسرا ہے پرمیسیو سٹائل, کہ ہر بات کی بچے کو اجازت دے دی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے بگڑیں تو دس از دا بیسٹ ون. ٹھیک ہے, اس میں نہ آپ نے, جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ لیڈ کرتا ہے. والدین جیسے جو بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاہیے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, والدین اس کے مطابق. نہیں, ہرٹ نہ ہو, رونا نہیں ہے. تو اس میں ڈسپلن نہیں ہوتا, اس میں رولز نہیں ہوتے, اور اس میں ایکچولی بچہ باس ہوتا ہے, بچہ انچارج ہوتا ہے. اس میں کیا ہوگا, اس میں بھی آپ کے بچے بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہیں گے. They never grow up. اور اس کو جینٹل پیرنٹنگ بھی کہتے ہیں, کہ اپنا جو ہے, میں شروع میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تھا, وہ جب بچے نئے پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ چھوٹی سی بات پہ بھی روئیں, دل کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, چلو دے دو اس کو دے دو. لیکن جیسے سے وہ بڑے ہوئے, میں نے کہا نہیں یار یہ تو کام خراب ہو جائے گا. میرے وہ بچے آپس میں لڑتے پڑے تھے, تو ایک دن وہ پھر میں نے پچھلے ہفتے دونوں کو بٹھا کے, پہلے انہیں میں نے بتایا, میں نے کہا آئی لو یو, میں نے دونوں کو بتایا. بیٹی میری 7 سال کی ہے, بیٹا 4 سال کا. میں نے ان کو بتایا آئی لو یو, میں نے دونوں کو حق کیا. پھر میں نے کہا ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسپلن یو بیکاز آئی لو یو, اینڈ آئی لو یو, دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو پنش یو, so that you do not repeat this bad behavior. ایک دوسرے کو کہنا پاگل, گندا, اور ایک دوسرے کو مار کے بھاگ جانا. تو پھر میں نے دونوں کو پنش کیا, دونوں روئے, لیکن پھر میں نے گلے لگایا, میں نے پھر بتایا, میں نے کہا I love you, that's why I'm punishing you. تو میں نے 3-4 دن میں دیکھا اس کا بڑا اثر ہونا شروع ہو گیا, ایک دم سے انہوں نے لڑنا کام کر دیا. تو اب وہ کیا تھا, مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا اپنے آپ کو نا, لیکن میں نے کہا یہ لانگ ٹرم کے لیے نیسیسری ہے, بیکاز I love them I'm gonna do this. لیکن شروع کے سالوں میں پرمیسیو فادر تھا, ہر بات میں نہیں اس کی فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی. فیلنگز پہ فوکس نہ کریں بچے کی, فیلنگز آر امپورٹنٹ, ان کو جو ہے نا اگنور نہیں کرنا, لیکن یہ دیکھیں کہ لانگ ٹرم کیریکٹر ڈیولپمنٹ. جو پیرنٹس صرف فیلنگز پہ فوکس کرتے ہیں
they are trying to make their children happy, یہ خوش رہے. نہیں. Focus on making your children a strong person. اور جب وہ strong ہوں گے اپنی values میں, discipline میں, character میں, they will be automatically happy. تو یہ permissive style جو ہے یہ بگاڑنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. چوتھا ہے uninvolved. اس کا میں نے شروع میں جو ذکر کیا تھا ایبسنٹ فادر فگر, وہ ہے. یا جس میں ماں باپ دونوں جناب جابز پہ جاب کر رہے ہیں, بچے سارا دن فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور ٹیلی ویژن پہ اور کمپیوٹر گیمز اور لگے ہوئے ہیں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, والدین کو کوئی نہیں پتا. اور والدین سمجھتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے, دونوں کو سمجھتے ہیں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. ان انوالوڈ, یہ بہت انہیلتھی ہے. فائنینشیل سیکریفائس کر لیں بٹ ریمین انوالوڈ ود یور چلڈرن. اب ان میں جو دوسرا ہے نا اتھارٹیٹیو, دیٹ از واٹ آئی ول ریکمینڈ. یہ بائبل کے مطابق بھی ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. لیکن تربیت کا ڈسپلن, ٹرین. اب ڈسپلن کرنے میں اور ٹرین کرنے میں یو ہیو ٹو بی انوالوڈ. آسان الفاظ میں کیا ہے کہ رولز بیسڈ پیرنٹنگ ان اے اسپرٹ آف لو. آپ رول سیٹ کر دیں کہ بھی روزانہ آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم ہوگا, لائک اسمارٹ فون کا یوز آدھے گھنٹے کے بعد جب ان کو دیا, انہیں بتا دیا آدھے گھنٹے کے بعد واپس دینا ہے اور بولنا ہے تھینک یو پاپا, تھینک یو ماما. اف نہیں تو میں خود آ کے لے لوں. اور انفورس دیٹ رول. آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ ٹرین ہو جائے. اور اس میں شارٹ ٹرم میں وہ اپسیٹ ہوں گے, روئیں گے, they will cry. لانگ ٹرم میں they will become disciplined. اور ان کو سیلف کنٹرول آ جائے گا. بہت سے بچے ہیں ان کو سیلف کنٹرول نہیں ہے ان میں, تو اس میں یہ کافی مشکل ہے. اور باقی چیزوں میں بھی, اسٹڈیز میں کتنے بجے سونا ہے, یہ وہ بولنا ہے, ساری چیزیں اس میں. Make them feel loved but remind them we are in charge. جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر فرق بات ہے, لیکن ابھی جو ہے نا you live under our roof, we are responsible for you, God has ordained this responsibility to us. اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوں گے they will appreciate this. جتنی زیادہ باؤنڈریز اور ڈسپلن بچوں کو ملتا ہے اتنا ہی ان کا کیریکٹر پازیٹیولی شیپ ہوتا ہے. تو یہ ہے نمبر 8. اس پہ میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. فائنینشیل مینجمنٹ ضرور سیکھیں. ورک ہارڈ, سخت محنت کریں, لیکن ٹرسٹ گاڈ دیٹ ہی ول پرووائڈ. اوور ورک نہ کریں جس میں خدا اور خاندان دونوں آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. کہتے ہیں 3 خے ہیں, خدا, خاندان اور خدمت. خدمت سے مراد ہے آپ کا کام. گاڈ شوڈ بی نمبر 1, فیملی نمبر 2, اور پھر آپ کا کام, آپ کی خدمت جو دنیا میں آپ نے کرنی ہے. اینڈ ٹرسٹ دیٹ گاڈ ول پرووائڈ. اور ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر میں ایک اور مسئلہ, ہم اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے بہت زیادہ مقابلے میں رہتے ہیں. ان کا گھر بڑا, ہمارا بھی بڑا ہونا چاہیے, ان کے پاس بڑی گاڑی ہے, ہماری بھی بڑی ہونی چاہیے, یہ وہ. اس ٹریپ میں نہ پھنسے. امریکہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے, یہاں تو مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے امیر ہونے کی, تو کس حد تک آپ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ what is good for my family enough, اور how we can glorify God as a Christian family. اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہے خاص طور پہ ہم جو ساؤتھ ایشین ہے, میں نے دیکھا ہم بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں تو اس میں ڈونٹ کم انڈر دیٹ صرف اس لیے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہو, چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو. ڈونٹ بائی اے ہاؤس سو بگ دیٹ از بیانڈ یور نیڈ, لیکن اس لیے کہ پتا چلے جی میرا بہت بڑا گھر ہے, کوئی ضرورت نہیں. live within your means. اور اس میں یہ تیسرا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ spend wisely. پہلے work hard, محنت کریں, spend wisely. امریکہ میں تو کریڈٹ کارڈ کے تھرو فوراً آپ بڑی جلدی انڈر ڈیٹ آ سکتے ہیں, قرضے میں چلے گئے. spend wisely, save intentionally and give generously. خدا کے کام کے لیے دیں. بائبل کے مطابق منیمم 10% جو ہے اپنا آپ چرچ میں ضرور دیں. اور
सेव भी करें, जेनरस भी हो और वाइज भी हो। पाकिस्तान में जब आप अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, जरूर उन्हें करें, डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ देखें आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई गरीब यतीम बच्चा है, बच्ची है, जो जिनको तालीम की जरूरत है, मे बी उनको शादी में मदद की जरूरत है, उनको भी याद रखें। हम बहुत दफा ना हम अपने खानदान से बढ़ के सोचते नहीं है। हमारा बस ये गोल होता है मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों को रिश्तेदारों को हेल्प करूं, लेकिन जरूर आपके नेटवर्क में लोग होंगे, आपको किसी चैरिटी के थ्रू भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत गुर्बत है पाकिस्तान, और ये पिछले 2-3 सालों से तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही बुरा हाल है। तो जरूर किसी ना किसी नीडी बच्चे बच्ची को ढूंढें और उनकी भी जरूर हेल्प करें। हम बिल्कुल एंड पे हैं। अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट एंड लव दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। और अगेन इसमें पेरेंटिंग भी है, क्या आपने अपनी, यू हैव टू मेक योर चिल्ड्रन फील लव्ड, बट यू आल्सो हैव टू टीच देम रिस्पेक्ट। पेरेंट्स मस्ट लव देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन हियर you guys must respect your parents। और उसमें ओबीडियंस शामिल है, उसमें डिसिप्लिन शामिल है, उसमें कीपिंग द रूल्स शामिल है। इसी तरह मियाँ बीवी भी है। तो ये जो लव एंड रिस्पेक्ट है इसमें, और इसमें ये भी एक बात शामिल है, मैं यहाँ आपको जरूर चैलेंज दूंगा कि कोई टाइम रखें अपनी फैमिली में, डेली या वीकली, जिसमें नो स्मार्टफोन टाइम हो। स्मार्टफोन बैन या उसको जो भी नाम के अंग्रेजी में कही है, कि जब आप एज अ फैमिली इकट्ठे बैठे हैं ना, खाना खाने लगे, सबको बताएं कि अपने फोन साइलेंट पर करके अपने कमरों में रखना है। या एज अ फैमिली बाहर कहीं घूमने गए हैं, नो स्मार्टफोन, मे भी शायद डैडी या मामा के पास हो, वो भी साइलेंट पे हो, तस्वीर खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि शुरू में बड़ा अजीब लगेगा, बट दैट इज हाउ यू डीपन योर रिलेशनशिप्स and that is how you respect one another। और लास्ट पॉइंट है, make fun a part of your family। इसमें खुदा चाहता है हम खुश हो, खुदा चाहता है हम एज अ फैमिली एंजॉय करें। एक अच्छी शादी और खुश खानदान से बड़ी बरकत दुनिया में कोई नहीं है। किसी ने कहा कि कुछ लोग दुनिया में इतने गरीब हैं कि उनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है, और फैमिली से बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। इसलिए खुश होना सीखें, इकट्ठे पार्क में वॉक के लिए जाएं, बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाएं, म्यूजियम में लेके जाएं, कितनी बड़ी चीजें, यहाँ तो नेशनल पार्क से वहां जाएं। ऐसे रिश्तेदार जो पॉजिटिव हैं, जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा बॉन्ड है, उनको विजिट करें। आप हर वक्त फोन पर लगे रहने से की बजाय प्ले गेम्स विद ईच अदर। और ये मैं आपको बताऊंगा, मैंने गोरों में ये बात काफी देखी है। कल मैं, मेरी वाइफ की नानी और नाना, हम उनके घर गए हुए थे, तो वो दोनों 80s में हैं। तो जो है हमने उनके साथ खाना खाया, और बाद में फिर मेरी वाइफ और मेरी बेटी और नानी जो है, मेरी वाइफ की नानी, मेरी भी नानी हुई, वो जो है उन तीनों ने मिलकर तकरीबन को आधा घंटा या 1 घंटा, एक पजल था वो उन्होंने वो बनाया, और वो तीनों उसमें बड़े इन्वॉल्व और टीम वर्क कर रही थी। तो मैंने देखा कि कई दफा हम बैठे रहते हैं, समझ नहीं आती क्या बातें करें, तो फिर अपने फोन पे लग जाते हैं, टीवी पे। तो इन्होंने एक हेल्थी एक्टिविटी, बचपन में यहाँ जो बड़े हैं, आपको याद होगा, हम पाकिस्तान में लूडो खेला करते थे। यहाँ देखें लूडो का इक्विवेलेंट क्या है, कैरम बोर्ड खेला करते थे, है ना। तो आप देखें अमेरिका में कैरम बोर्ड के इक्विवेलेंट क्या गेम है, सारी फैमिली वो इकट्ठे खेले, उसमें इतना फन है। और बड़ी गेम्स यहाँ मिलती हैं, पता नहीं क्या क्या, वो मुझे तो सबके नाम भी नहीं आते, लेकिन प्ले गेम्स टुगेदर एट द वीकेंड। उसमें एक दूसरे की पर्सनैलिटी सामने आती है, आप इकट्ठे टाइम गुजारते हैं। और लर्न टू हैव फन विद लिटिल मनी। लाजमी नहीं होता हम समझते हैं बहुत महंगी वेकेशन पे जाएंगे, महंगी चीजें बच्चों को ले देंगे फिर ही फन होगा, लाजमी नहीं है। इट्स अबाउट हाउ यू डू इट। और इसमें शोहर और बीवी को खुदा ने सेक्सुअल लव, जिनसी मोहब्बत का गिफ्ट भी दिया है। प्रैक्टिस दिस विद ईच अदर ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन हेल्थी सेक्सुअल लाइफ का की जो फाउंडेशन है ना, वो है हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
جتنا آپ کا انٹرپرسنل ریلیشن شپ اچھا ہوگا دونوں کا میاں بیوی کا, اتنی ہی آپ کی سیکشول لائف بھی فلفلنگ اور ایکسائٹنگ ہوگی. تو یہ چند باتیں ہیں. آئی اسٹاپ ہیئر. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اس میں آئی نو کہ ہم نے اسٹارٹ بھی لیٹ کیا تھا, کچھ میں بھی I was aware I went over time. ایک تو کوشچن لے لیں کہ پوچھنا چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو پیرنٹنگ کے تعلق سے, جو ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے تعلق سے, یا کوئی کمنٹ ہو, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کلیریفیکیشن چاہتے ہیں, اپنی کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پلیز فیل فری. کیونکہ ان کو اور ایکسپوجر نہیں نہ ملا. ہم میں سے جو اسمارٹ فونز کے بغیر پلے بڑے ہیں, ہمیں پتہ کہ زندگی اس کے بغیر بھی خوبصورت ہے. اور اس میں نا ہمیں ایکسٹریمسٹ بھی نہیں ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نو اسمارٹ فون پالیسی, نہیں, اس میں تو پھر وی ول بی ڈینائنگ ریالٹی دیٹ وی کین ناٹ لیو ود آؤٹ. میں یہ بات کر رہا ہوں ڈسپلن اور بیلنس کی. آپ کے پاس کچھ سوال ہے؟ کہ اس کلچر میں جو ایجوکیشن بچوں کو دی جاتی ہے ہمارے کلچر سے تھوڑی بہت زیادہ فورتھ اور ففتھ گریڈ میں بچوں کو وہ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں جو ہم اپنے بچوں سے بات کرنے کے لحاظ سے پہلے سوچتے ہیں. رائٹ ناؤ میں بات ہی کر رہا ہوں, I have to talk to my son of the education that he has been given. اس کے لحاظ سے مجھے کتابیں سوچنی پڑ رہی ہیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں کہ مجھے اس کو کرسچن ویلیوز جو ہیں جو اس کو سکھایا گیا اس کے حساب سے اس سے بات کر سکوں. What do you think about that? What should we do? How should we? Like, I think we should talk about it. But yeah, jitne parents yahan pe unke bade bacche hain, do they ignore it? Or do they really talk about it? How should we handle it? اور آپ اور کس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں خاص طور پر جو پبلک سکولز ہیں نا, اور اس میں یہ جو سیم سیکس میرج والا معاملہ ہے, پھر ٹرانسجینڈرزم والا ہے, پھر ایون پری میریٹل سیکس, یہ ساری چیزیں, یہاں کا جو پبلک سکولز کا جو سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ کرسچن ویلیوز سے بہت زیادہ ان کانفلکٹ ہے. اور اس کے لیے پیرنٹس کو ہمیں اپنے نا کلچرل ببل سے نکلنا پڑے گا, یا جو ہمارا جو کلچرل جو پیٹرن ہے کہ وہاں تو بات کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں جو مائیں ہیں ان کو اپنی بیٹیوں سے بات کرنی پڑے گی, جو باپ ہیں ان کو اپنے بیٹے سے بات کرنی پڑے گی, اور میں بھی جب بچے چھوٹے ہیں تو دونوں کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی, ایون ود یور ڈاٹر ود یور سن. کیونکہ یہاں پر جو سیکس ایجوکیشن ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دس از واٹ سیکس از, اور اس کو بڑا بایولوجیکل انداز میں بتایا جاتا ہے. اس میں جو ایموشنل سائیڈ ہے اور ایز کرسچن جو کوننٹ سائیڈ ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کا ایک عہد کا رشتہ ہے جس میں یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ نہیں بتایا جاتا. اور یہاں تو بتا دیتے ہیں جی بایولوجیکلی یہ ایسے ہوتا ہے, اور ہاؤ یو شوڈ یوز پروٹیکشن تاکہ ٹین ایج پریگننسی نہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں. تو ایک تو اس میں کہوں گا کہ ایز کرسچن پیرنٹس کئی کرسچن ریسورسز اویلیبل ہیں, بلکہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے. آپ چرچ کے ساتھ بھی پیرنٹس کے ساتھ اس میں علیحدہ آپ سیشن بھی کر سکتے ہیں, لازمی سنڈے سروس میں کریں. آپ صرف پیرنٹس اور پاسٹر اکٹھے ہوں, اس پہ بات کریں, اور پیرنٹس کو اس جو بیریئر ہے ہمارے اندر جو ہوتا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے نا, اس کو بریک کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے ساتھ اس پر بات کرنی پڑے گی. ادروائز بچہ وہی باتیں جو ہے نا تھرو نان کرسچن سورسز سیکھے گا اور مس لیڈ ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے, اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیسے اس پہ بات کریں. یہ جو ہے نا ہمیں اس بات پہ ہے. تو I would encourage parents
کہ ضرور اس پہ بات کریں, اور اس میں آپ کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس میں آپ کو اس پہ بھی شرمانا نہیں چاہیے. اس میں چاہے آپ کا پاسٹر ہے یا آپ اب تو مطلب ایسی منسٹریز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, خود آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ جو بھی کہیں سے بھی آپ کو جو ہیلپ, کرسچن کاؤنسلنگ, بڑے ریسورسز اس ملک میں اویلیبل ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ ایٹ این اپروپریٹ اسٹیج جب بچوں کی ہے تو آپ ضرور ان کے ساتھ اس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے. یہ ایک ریالٹی ہے, اور اس میں جو کرسچن جو ویلیوز ہیں اس تعلق سے وہ کیا ہے, we have to educate our children about them. یہ میں کہوں گا اس میں, اور کیا باقی اس کی ڈیٹیلز تو آف کورس آپ لوگ. ہاں جی, سوال تو نہیں لیکن جسٹ فیڈ بیک اور تھوڑا سا جو آپ کے سیمینار. جی جی پلیز. آپ نے بیشتر سوالات سے جوابات بڑی خوبصورتی سے دے دی ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ اس لیے میں مبارکباد دوں گا اس بات کی کہ اتنے خوبصورت سیمینار کا اہتمام ہو رہا ہے, اتنے اچھے ٹاپک سے بات ہو رہی ہے جو کہ بہت کم چرچز میں دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے. اور میں قادر کے لیے خدا کو شکر کرتا ہوں کافی آپ کی کھانے کے لیے, اور خاندانوں کی ریاست خدا کے غلام سے ہی ٹیچنگ کروانے کو سنیں. اور میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنی خاندانی زندگی کے ساتھ کہ جب میں 7 سال پہلے 8 سال پہلے اس ملک میں آیا تو میرے لیے سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ میرے بچوں کی تربیت جو خداوند کے کلام میں ہو. بے شک وہ ہم سارے پرفیکٹ تو نہیں, لیکن اس میں میجورٹی چیزیں جو ہے مطلب باس اتھارٹیٹیولی ان چیزوں کو اپلائی کیا ہے بچوں پر, لیکن گھر کے چھت سے نکل کر کہاں جائیں گے اور کیا ہوگا یہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. تو پھر جب ہم امریکہ میں بہت سارے چیلنجز ہیں, وہاں پر ساتھ یہاں پہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. فار ایگزامپل کہ بہت سارے امریکنز ابھی بھی ان ویلیوز کو کیری کرتے ہیں, چرچز کیری کرتے ہیں. So when you need to find the right church. Exactly. For example, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے فیملیز کے لیے کہ وہ اچھے چرچ مل جائیں. اگر اس طرح کی تعلیم اس چرچ میں مل رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس چرچ میں ہوں, میں اس کا حصہ بنتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ یہ چیز سیکھیں. گھر میں میری ذمہ داری, یہاں پر خادم کی ذمہ داری, کلام کے مطابق تربیت دے, تب وہ جو ایک سائیکل ہے وہ مکمل پورا ہوتا ہے. اگر جیسے میں اپنے بچے کو میں دیکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میوزک میں آئے, گٹار میں تاکہ کلام کی ضرورت ہے, اور میں نے یہاں سے جا کے تھرفٹ شاپ سے میں نے گٹار اس کے لیے دی تھی اور میں نے اس کے کمرے میں لا کے رکھ دی. اس کو کوئی شوق نہیں تھا اور میری پارٹی تھی, اور وہ 6 سال میں نے ایسے پڑھی نہیں کھولی. لیکن اچانک کسی دن اس کو یاد آیا, میں اس کو کہتا تھا کہ بجا اس نے شروع کیا, اور اس کو اس سے اتنا پیار ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرتے تھے, ناک پہ دم کر دیتا, اور ناؤ ہی بیکیم اے ورشپ لیڈر چرچ میں. تو یہ پیرنٹس گول سیٹ کرتے ہیں, پیرنٹس اپنے بچوں کو انسٹرومنٹل ہوتے ہیں کہ وہ جس راستے پر آپ نے چلنا ہے اس کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل یہ آپ نے 100% بات سے کہ امریکہ میں جو ببلیکل جو کرسچن ریسورسز ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے, اور اگر ایک طرف بہت زیادہ لبرلزم ہے تو دوسری طرف ایسی بہت سی اسٹرانگ منسٹریز اور چرچز بھی ہیں. اور اسی لیے میں نے اس میں کرسچن کیمپس کا اور ایونٹس کا ذکر کیا تھا کہ آپ ایسے چرچز کو, ایسی منسٹریز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے نا ان میں آپ انوالو کریں. اور اس کے لیے اگر آپ کو اپنے ٹائم کی, انرجی کی, یا اگر کئی دفعہ فائنینسز کی بھی قربانی دینی پڑے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ, بٹ اٹس ورتھ ڈوئنگ دیٹ. بالکل. اور ایک میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے اور کینیڈا میں بھی دیکھی ہے بات, ایون یہاں امریکہ میں بھی سب چرچز ایسے نہیں ہیں, لیکن کئی ایسے چرچز ہوتے ہیں جو چرچ کم ہے اور وہ زیادہ نا سوشل کلب ہیں یا ریلیجس کلب ہیں. ہم اس لیے آتے ہیں کہ یار چلے ہم اپنے پاکستانی لوگوں سے مل لیں اور کھانا کھا لیں, ہیلو ہائی کر لیں, کیونکہ ظاہر بات ہے یہاں زیادہ گورے یا بلیک یا ہسپینک لوگ ہیں تو ہم دونوں میں رہتے ہیں نا, جابس جب کرتے ہیں. لیکن میں پاسٹر آفاق کو یہاں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, ہم گاڑی میں بھی بات کر رہے تھے کہ دس مین ہیز اے ویژن, a vision to make this truly a biblical church, جس میں جو ہے نا ہم صرف وہ سوشل انٹریکشن کے لیے اکٹھے نہ ہو بلکہ together we grow in the Lord. تو اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ پاسٹر فاق کو چاہیے ہوگی.
اور آئی بلیو کہ اس سے یہ چرچ اور زیادہ مضبوط بھی ہوگا اور گرو کرے گا نیومیریکلی بھی اور اسپرچولی بھی. سو یہ آپ کچھ کہنے لگے تھے. کوئی اور کچھ سوال، کوئی کمنٹ؟ کوئی بھی؟ ایک میں چیلنج اینڈ پہ دیکھ ختم کروں گا. ہم گاڑی میں بھی بات کر رہے تھے. میں فیلاڈیلفیا میں تھا اور 2 سال پہلے، تو میں نے وہاں کے بڑے سینئر اور بزرگ جو پاسٹر ہیں ان سے پوچھا. میں نے کہا کہ فلی میں جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کے کیا چیلنجز ہیں، کیونکہ آپ دنیا کے امیر ترین طاقتور ترین ملک میں بھی ہوں، چیلنجز تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو میں بہت حیران ہوا اور ٹو بی آنیسٹ بڑا دکھی بھی ہوا. انہوں نے کہا 2. انہوں نے کہا ایک تو ہمارے لوگ تعلیم نہیں یہاں آ کے حاصل کرتے، بس ہائی اسکول کر لیا ہے بس، اور پھر کسی میکڈونلڈ میں لگ کے کہیں اور سیکورٹی کی جاب کر لی، کوئی اوبر چلا لی. اچھا یہ ساری باتیں بری نہیں ہیں. امریکہ کی ایک اچھی جو بات ہے نا، یہاں ڈگنیٹی آف لیبر ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا اگر یہاں پر کوئی بھائی ایسا کام کرتا ہے یہ بہن تو یہ کوئی بری بات ہے، نہیں. لیکن اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی لائرز نہیں بنتے، میڈیکل ڈاکٹرز نہیں بنتے، پروفیسرز نہیں بنتے جو آگے یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور لیڈرشپ تیار کرتے ہیں قوم کے لیے، کوئی تھیولوجین نہیں بنتے، ہائر لیول پر پولیٹکس میں نہیں جاتے. اور تو پہلی بات انہوں نے کہی کہ یہ نا تعلیم نہیں حاصل کرتے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈرگز کا بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں میں، بڑے ہو جاتے ہیں ڈرگز میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے میرے ذہن میں دیکھیں بات آئی کہ یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے ان کو پڑھنے سے روکنے کے لیے. ہم پاکستان میں تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے وہ ڈسکریمنیشن اور ہے بھی اور بہت زیادہ ہے. سو میں چیلنج آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ اوبر چلانا، سیکورٹی جابس کرنا، لیبر کرنا، اٹس ورک آف ڈگنیٹی. میرے دونوں والدین ان پڑھ تھے، میرے والدین دونوں صفائی کا کام کرتے تھے. بہت غربت تھی، اسلام آباد میں ہم کچی آبادی میں رہتے تھے، لیکن آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم، کیونکہ ان کو نا جنون کی حد تک شوق تھا کہ انہوں نے ہمیں پڑھانا ہے. میں نے ماسٹرز کیا، پھر انگلینڈ میں پڑھنے گیا، ایم ڈی کیا، ایم ڈی ایچ کیا. ابھی میں یہاں پینسلوینیا میں کائروس یونیورسٹی ہے، کرسچن یونیورسٹی ہے، اس میں پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ لے رہا ہوں. اور جو ہے میری بہن اس نے بی ایڈ کر لیا، ہم پڑھ گئے یعنی نکل گئے، لیکن اس میں میرے پیرنٹس کا بڑا رول تھا. تو میں آپ کو بھی چیلنج دوں گا کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ یو مسٹ گو ٹو کالج، اور اس میں جس کو پاکستان میں یونیورسٹی کہتے ہیں جو 4 سال کی آنرز ڈگری ہے وہ کرنی ہے. ہاں اگر وہ نہیں کرتے اور بزنس میں جانا چاہتے ہیں دیٹس another thing. کئی دفعہ امریکہ میں ڈراپ آؤٹ ہو کے آپ بزنس میں چلے جائیں، لیکن وہ جو بھی لائف میں کرے نا ڈونٹ ریمین آرڈینری. یہاں کوئی چیز آپ کو آگے سے روکے نا آگے بڑھنے. اور امریکہ میں تو میرے وہ یہاں جانے والے انگلش فیملی ہے، وہ دونوں میاں بیوی وہ کالج نہیں گئے. ہائی اسکول کے بعد انہوں نے وہ بزنس سٹارٹ کیا کنسٹرکشن کا، وہ ملینئر. ان کے گھر میں جائے بندہ حیران ہو جاتا ہے یعنی کسی محل میں آ گئے. بٹ دے وینٹ فار ایکسیلنس. تو اس میں چاہے وہ تھرو ہائر ایجوکیشن ہو، تھرو بزنس ہو، یا تھرو اے سرٹن اسکل، لیکن لیٹ اس ٹیچ آور چلڈرن کہ یہاں کوئی آپ کو روکے گا نہیں. یو کین گو فرام ریگس ٹو ریچز، لیکن اس پروسیس میں ٹرسٹ ان گاڈ، فالو گاڈ اینڈ ریمین لوئل ٹو یور فیملی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. شیرن، اور آپ اس کی وہ بڑی دوست تھی سائمہ کی پہچان. آپ نے تھینک یو ویری مچ.
بچیاں یہ میرے سر ہیں، ٹیچر ہیں میرے، اور ابھی بھی میں ان کی ایز اے ٹیچر بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور بہت اچھا لگا مجھے. میں نے نہیں کبھی سوچا تھا یہاں آ کر ان سے بھی کبھی ملاقات ہوگی دوبارہ، لیکن جو ٹاپک تھا بہت بلیسفل تھا. اور آئی تھنک کہ جو نیو پیرنٹس ہیں اور ہم جو ینگ پیرنٹس ہیں جو ابھی بنیں گے، اور جتنے ہمارے جو ہیں اس چیز میں سے گزر رہے ہیں، پاسٹر افاق میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ نیکسٹ بھی ایسے جو ہے نا وہ کانفرنسز یا چرچ میں میسیجز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے دیسی بچوں کا یہاں پر پڑھنا اور بڑھنا. تو تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے بھابھی کو بھی سلام، اور آپ کے بچوں کو بہت سارا پیار ہے. کیرن ایف جی بائبل کالج میں تھا، 2 سال آپ 3 سال کے PTH کیا تھا، ڈپلوما کیا 2 سال کا. I think it was 15 or 16 تھا. 2013. چلے بھی آپ کو بند کریں گے خدا کے حضوری میں. رحیم و کریم خدا جلال خداوند، ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تیرے کلام میں اے خداوند ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی پرورش کریں اور کیسے ایک میرج لائف گزاریں. اے خداوند ہمیں طاقت اور قوت دے کہ ہم ان پرنسپلز جو آج ہم نے سیکھے ہیں خداوند وہ اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں خداوند، اور اپنے بچوں کی پرورش تیرے کلام کے مطابق کر سکیں. ہماری بڑی مدد کر، بڑے رحمت کر خدا. مانگتے ہیں سب کچھ تیرے پیارے بیٹے کے نام سے شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہمیں قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچاؤ، کیونکہ بادشاہ قدرت ہمیشہ. اور خدا باپ کی محبت، خدا مسیح کا فضل اور پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے اب تک ہے. Thank you for everybody coming on a weekday